अस्सलाम वालेकुम। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। दिल सुल्तान, किस्त नंबर 21, ईशा रहमान। दो ऐसे वजूद जिन्होंने इस मोहब्बत की खातिर अपना सब कुछ त्याग दिया, मगर सिर्फ मिली मौत। कौन थे वो सीधी हुई उसके चेहरे की तरफ बगौर देख रही थी। मेरी माँ और मेरे बाबा। वो रुका, फिर वो खामोश हुआ। इनके साथ क्या हुआ था? जानती हो, मेरी माँ बाबा से बहुत मोहब्बत करती थी, इतनी मोहब्बत कि अपना सब कुछ छोड़ आई उनके लिए। मगर कुछ बेरहम दरिंदों से ये बर्दाश्त नहीं हुआ। इन दो लोगों ने अपनी आखिरी हद तक कोशिश की अपने इस रिश्ते को बचाने की, इस मोहब्बत को ज़िंदा रखने की, मगर फिर क्या हुआ? इनकी जान इनके वजूद से जुदा कर दी गई। इतनी बेरहमी से इनके इस दिन इस अंधेरे कोने में बैठा वो 5 साल का बच्चा इसी पल मर गया था। मेरी आंखों के सामने मेरी माँ का कत्ल हुआ और मैं कुछ ना कर सका, कुछ भी नहीं। मैं कमज़ोर था, डरपोक था। मुझे तो अपने बाबा का आखिरी दीदार भी नसीब नहीं हुआ, और वो बेरहम इंसान न जाने कितनी ही ऐसी मासूम ज़िंदगियों को रोन चुका है। तुम पूछती हो मैं ऐसा क्यों हूँ? तब इस अंधेरे कोने में बैठे इस बच्चे की ज़िंदगी से वो रोशनी उसी दिन ख़त्म हो चुकी थी। तब से हर दिन उसने बस इंसानों की जान निकालना सीखा था। हर दिन, हर गुजरते दिन मेरी ज़िंदगी में वो अंधेरा बढ़ता गया, और इस कदर बढ़ गया कि अब मैं बिल्कुल अंधा हो चुका था। मैं अपनी बिनाई, अपना तवाज़न, अपनी हदूद सब खो चुका था। मेरी ज़िंदगी का मकसद इस एक इंसान और उससे जुड़े इन हज़ारों लोगों को इस दुनिया से मिटाने का था। बस यही था। तुम्हें लगता है कि वो इंसान इस दुनिया में रहने के काबिल है? ईशा ने नफ़ी में सर हिलाया। यही था मेरी ज़िंदगी का मकसद। मगर फिर एक दिन ये पागल इंसान यूं ही बेमंजिल चलता चलता किसी से टकराया, एक रोशनी से, और वो हार गया। तुम आई मेरी इस याद ज़िंदगी में, एक रोशनी बनकर, एक ऐसी खुशी बनकर जिसने इस अंधेरे कोने में बैठे इस छोटे से बच्चे का हाथ थाम कर उसे एक ऐसी रोशनी में ला खड़ा किया जो सिर्फ रोशनी ही नहीं, एक खूबसूरत खुशियों से भरी, एहसास से भरपूर, खुशबू से भरी और मोहब्बत से भरपूर दुनिया थी। एक पल तो वो बच्चा संभल ना पाया, मगर तुमने उसकी उंगली थामे उसे हर कदम अपने साथ चलाया, इसे इस दुनिया में रहना सिखाया। उसने सिखाया कि हंसते कैसे हैं, बोलते कैसे हैं, सुकून किसे कहते हैं, खुशी क्या होती है। और फिर वो रोशनी मेरे स्याह रंग की ज़िंदगी को पुरनूर बना गई, इतना रोशन कि मुझे अब अंधेरों से कोफ्त होती है। इस खामोश रहने वाले इंसान को अब खामोशी से उलझन होती है। इस ना हंसने वाले इंसान के चेहरे पर हर वक्त एक मुस्कुराहट रहती है। इस मजबूत और कठोर इंसान के बेरहम वजूद में एक एहसास नमूदार हुआ, और इन सब को संभालने वाली तुम, मेरी रोशनी, तुम हो, सिर्फ तुम। वो मुस्कुराई, और इन प्यारी आंखों से ढेर सारे आंसू इन रुखसारों पर बह निकले। वो पागल आदमी झुककर इन आंसुओं को लबों से चुन रहा था। इस प्यारी लड़की को अपने वजूद में कपकपाहट महसूस हो रही थी। मेरी ये उंगली कभी मत छोड़ना, मैं दुनिया की इस भीड़ में कहीं खो जाऊं। मुझे तुम्हारे बगैर चलना नहीं आता ईशा, मैं नहीं चल पाता। ये रास्ते मुझे अनजान लगते हैं। तुम जब मेरी नज़रों से ओझल होती हो तो मेरी बिनाई छीन ली जाती है। मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। मेरे सामने वो अंधेरा छा जाता है जिससे मुझे अब डर लगता है। मेरी आंखों का नूर हो तुम। मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं ईशा, मुझे तुमसे इश्क है। सुल्तान ने उसकी आंखों में देखते मजबूत आवाज़ में कहा। वो नाजुक धड़कनें एकदम साकित हुई, और चंद पल वो सांस ना ले सकी। एक गहरी सांस भरती वो इसके मजबूत सीने में खुद को छुपा गई। वो नहीं जानती थी कि इसके वो आंसू आखिर क्यों रुक नहीं रहे। वो इजहार इस शख्स के मुँह से इस कदर आजी और मोहब्बत से सुनकर वो कुछ बेयकीनी से खुद को यकीन दिलाती रही। वो खामोश रहने वाला इंसान इतना भी बोल सकता था, वो इतना भी सोच सकता था। वो बज़ाहिर कठोर इंसान एक गहरी और ख़ूबसूरत सोच भी रखता था। वो खुद को यकीन दिला रही थी, कभी मुझसे दूर मत जाना, मैं सह नहीं पाऊँगा। वो अपना हिसार मजबूत तर कर गया। अगर इश्क है तो फिर अपने इस दिल को मजबूत कर लें अब्दुल, क्योंकि जहाँ इश्क हो वहाँ आजमाइशों की एक लंबी फहरिस्त लगती है। वो बहुत तल्ख और बेरहम होती है, कभी कभी इतनी बेरहम कि इंसान 1000 दफ़ा टूटता और बिखरता है। इस इश्क में बस पा लेना ही सब नहीं होता, बहुत कुछ खोना भी पड़ता है। वो इसके दिल के मकाम पर हाथ रखे धीरे से बोल रही थी। मैं तुम्हें कभी नहीं खो सकता, कभी नहीं। बस तुम मेरे पास, मेरे साथ रहना। मैं हर आजमाइश से, हर तलखी सह लूँगा। मुझे आदत है, सब बर्दाश्त कर सकता हूँ, मगर तुम एक पल के लिए भी मुझसे दूर हो, बस एक ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। सुल्तान ने अपना हिसार मज़ीद तंग करते उसके कंधे पर सर रखा। वो छोटी सी लड़की इसके गर्दन पर हाथ रखे धीरे धीरे सहलाती हुई इस मजबूत वजूद में एक सुकून भर रही थी। मैं हमेशा आपके साथ हूँ मेरे अब्दुल, कभी ये मत समझना कि ईशा आपसे दूर हुई। नहीं, चाहे मेरा वजूद आपसे दूर ही क्यों ना हो, मगर मैं हमेशा यहाँ हूँ। वो इसके दिल पर हाथ रखती बोली, ये हमेशा याद रखना अब्दुल। सुल्तान ने मुस्कुराकर उसके कंधे पर लब रखे।
मेरी ज़िंदगी की ये हकीकत बस तुम जानती हो। मैं वो पल कभी किसी से बयान नहीं कर सकता। तकलीफ़ होती है, बहुत तकलीफ़। इसके बाद के इख्तिताम पर वो दर सीधी होती इस बड़े से आदमी को अपनी छोटी सी आगोश में छुपा गई। अब नहीं होंगी। वो एक छोटे से बच्चे की तरह खुश हुआ था। ईशा ने अपना स्कार्फ उतार कर अच्छी तरह इसके गिर्द फैला दिया। वो इसके बालों में उंगलियां चलाती मुस्कुरा रही थी। और वो बेरहम इंसान, एक ख़तरनाक भेड़िया, किसी छोटे से बच्चे की तरह इस नाजुक से आगोश में छुपा एक सुकून अपनी रूह तक उतरता महसूस कर रहा था। एक ऐसा सुकून जो उसकी तक ज़िंदगी में कभी उसके आसपास भी नहीं भटकता था। मगर आप अभी भी बुरे हैं। वो हंसा। जानता हूँ, मैं जितना बुरा हूँ तुम इतनी ही अच्छी हो। तुम सुकून हो। वो हंसी। पागल आदमी। वो ज़ेरे लब बड़बड़ाई। तुम्हारा ही हूँ, जैसा भी हूँ। अब बर्दाश्त तो करना पड़ेगा। ईशा ने हैरानी से उसकी जानिब देखा। इतने तेज़ कान कैसे हो सकते हैं किसी के? किसी जंगल में ट्रेनिंग होती थी आपकी? ईशा ने इसके बालों को हल्का सा खींचा। रोमानिया। होया बिस्यू फॉरेस्ट। सुल्तान ने मुस्कुरा कर कहा। वह हैरानी से उसे देख रही थी। क्या वाकई आपकी ट्रेनिंग एक जंगल में हुई है? सुल्तान ने इस बात में सर हिलाया। वो जंगल बहुत ख़तरनाक था, बहुत वहशतनाक। वो आराम से उसके बालों की लट उंगली के गिर्द लपेटता बोला। इसीलिए तो पूरे जंगली हैं आप। वो खुलकर हंसा। इसमें तो कोई शक नहीं। क्या वाकई? वो हैरान थी। वो हंसी। मेरा जंगली। वो इसके बालों को थाम कर गहरी सांस भरी। जी मेरी छोटी गुड़िया, आप बहुत स्ट्रॉन्ग है अब्दुल। उसके मसल्स पर उंगली से टच कर रही थी। मैं जितना स्ट्रॉन्ग हूँ तुम इतनी ही नाजुक, या उससे भी ज़्यादा। वो मुस्कुराया। आप मुझे हल्के में ले रहे हैं? इतनी भी हल्की नहीं मैं। हाँ। वो बाल झटकती बोली। हाँ, इतनी नहीं, बस एक्स्ट्रा लाइट हो। वो उसके बालों को रोल करके अपनी उंगलियों में उलझा रहा था। एक बात पूछूं? पूछने से पहले पूछा ना करें। वो मुस्कुराया। पॉइंट। क्या तुम्हें कभी किसी से नफरत हुई? उसे खामोश देखकर सुल्तान ने एक निगाह उसके चेहरे पर दौड़ाई। नहीं, हमें किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए, गुनाह होता है। फिर भी कभी किसी से? मैं किसी से नफरत नहीं कर सकती, न जाने क्यों कोई इंसान चाहे जितना भी बुरा क्यों ना हो। मगर मेरा ज़मीर नहीं मानता कि मैं उससे नफरत करूं। मगर वो रुकी। मगर वो उसे बगौर देख रहा था। लेकिन अगर मुझे हक होता, मैं अगर किसी से नफरत कर सकती तो एक शख्स से बेइंतहा नफरत करती। और वो किससे? वो सीधा हुआ। वो चुप थी। सुल्तान ने उसके चेहरे की तरफ बगौर देखा। उसे कुछ अलग महसूस हुआ, कुछ ऐसा जो वो कह नहीं पा रही। बताओ मुझे, आखिर वो कौन बदनसीब इंसान है जिससे तुम नफरत करना चाहती हो? वो चुप थी। उसने एक निगाह सुल्तान को देखा, मगर अगले ही पल गर्दन झुका गई। ये छोड़े ना, हम भी क्या बातें लेकर बैठ गए। आप खाना खाएंगी? वो उठी। सुल्तान ने उसकी कलाई थामते उसे वापस बिठाया। मेरे ख्याल से रात काफ़ी हो गई है और आप थक भी गए होंगे, अब सोना चाहिए। वो नॉर्मल अंदाज में बोली। वो इसकी आंखों में बगौर देख रहा था। ऐसी कौन सी बात है जो तुम दिल में रखती हो, जो मुझसे शेयर नहीं करना चाहती? मैंने अक्सर देखा है ईशा, कुछ ऐसा है जो तुम्हें तकलीफ़ देता है, मगर तुम उसे अपने अंदर ही कैद रखती हो। क्यों? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी वो तकलीफ़ दूर नहीं कर सकता? उसने गर्दन झुका दी। बताओ मुझे, आखिर क्या बात है जो तुम्हें मेरे रूबरू यूँ गर्दन झुकाने पर मजबूर करती है? सुल्तान ने उसे कंधों से थामकर अपने करीब किया। मैं बयान नहीं कर पाऊंगी, वो बोली, मगर आवाज़ उसके हलक में ही कहीं अटक गई। तुम एक बार कहो, बस एक बार। इस तकलीफ़, इस तल्ख बात को मैं फना कर दूंगा। वो लब भेंचे बोला। वो नफ़ी में सर हिलाती हनूज़ इसी पोजीशन में सर झुकाए बैठी रही, किसी मुजरिम की तरह उसके रूह बैठी हुई थी। सुल्तान ने उसके गिर्द अपना हिसार तंग करते सर की पुष्ट पर हाथ रखते धीरे से सहलाया। मैं सुन रहा हूँ, बोलो। आपको मेरे वजूद से नफरत होगी सुल्तान, वो धीरे से बोली। सुल्तान ने उसे अपने मुकाबिल करते वो पुरनूर चेहरा हाथों के प्याले में भरा। अब्दुल बारी ईशा से कभी नफरत नहीं कर सकता, ये हमेशा याद रखना। वो आइब्रो उठाए सख्ती से बोला। कहो, मैं सुन रहा हूँ। वो बेबस हुई। अपनी ज़िंदगी की वो तल्ख हकीकत वो अपनी ज़बान पर भी नहीं लाना चाहती थी, मगर मुकाबिल शख्स किसी कीमत भी हार नहीं मानने वाला था। मैं उसने गहरी सांस भरी। सुल्तान ने इस बात में सर हिलाया। मेरा वजूद इस काबिल नहीं कि इससे मोहब्बत की जाए। और तुम ये कैसे कह सकती हो? वो लब भींचते बोला। क्योंकि मैं एक ऐसा अनचाहा वजूद हूँ जिसे हर कोई नफ़रत करता है, जिसे देखते ही लोग मुंह फेर लेते हैं। दर्द भरा एक आंसू फिसल कर इन रुखसारों पर बह निकला। वो मुतज़ब्ज़ब निगाह से उसे देख रहा था। मेरी माँ, इनकी शादी नहीं हुई थी अब्दुल। वो एक पल में गर्दन झुका गई। सुल्तान ने
تھوڑی سے پکڑ کر اس کا چہرہ اپنے مقابل کیا۔ انہوں نے بس محبت کی تھی، اتنی محبت کہ وہ اپنی ہر حد بھول گئی، مگر وہ شخص اس محبت کو اپنے پیروں تلے روند گیا۔ میری ماں وہ برداشت نہیں کر پائی، وہ رو رہی تھی اور اس کے آنسو اس مضبوط انسان کو کمزور کر رہے تھے۔ کون تھی وہ؟ کیا تم جانتی ہو؟ اسے نفی میں سر ہلایا۔ ان کا نام جانتی ہوں بس۔ ان کا نام صنم تھا۔ سلطان کی دھڑکنیں ایک دم ہی ساکت ہوئیں۔ وہ اس شخص سے بہت محبت کرتی تھی عبدال، مگر وہ کمصرف انسان کیوں بیچ راہ میں انہیں چھوڑ گیا؟ وہ مجھے کھونا نہیں چاہتی تھی۔ جس دن میں اس دنیا میں آئی وہ چلی گئی۔ شاید انہوں نے مجھے ایک نظر دیکھا بھی نہیں تھا۔ اگر میں کسی سے نفرت کر سکتی تو اس شخص سے نفرت کرتی، بہت نفرت کرتی۔ میں نہیں جانتی کہ وہ اس دنیا میں ہیں یا نہیں، مگر میں کبھی بھی ان کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتی۔ وہ ابھرتی گردن جھکا گئی تھی۔ اس مضبوط شخص کی رگیں ایک دم سے تن گئی۔ اسے اپنے اندر ایک طوفان اٹھتا محسوس ہو رہا تھا، ایک ایسا طوفان جو بہت لوگوں کو اپنے اندر گم کر کے نیست و نابود کر دینے والا تھا۔ وہ سختی سے مٹھیاں بھیجتا خود پر ضبط کر گیا۔ میری طرف دیکھو عائشہ۔ وہ اس کا چہرہ تھامے اپنے مقابل کرتے آنسوؤں کو اپنی انگلیوں میں قید کر رہا تھا۔ تم ایک ایسا وجود ہو جو اس دنیا کو روشن کرنے آیا۔ تم تو محبت ہو، کسی کی بے انتہا محبت۔ تمہاری تو شروعات ہی محبت سے ہوئی تھی۔ جانتی ہو تمہیں اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا؟ وہ ہچکیاں لیتی پلکیں جھپکتی اسے دیکھ رہی تھی۔ ایک بے جان وجود میں جان بھرنے کے لیے، ایک سیاہ اندھیرے کو چمکتی ہوئی خوبصورت روشنی میں بدلنے کے لیے۔ تم نے نہ جانے کتنے ہی لوگوں کی زندگی کو بہار بنایا۔ ایک امید ہو تم، میرا سکون، میری خوشی، میری زندگی ہو تم۔ کبھی یہ مت سوچنا کہ سلطان تم سے نفرت کر سکتا ہے۔ نہیں، کبھی نہیں۔ میں کیا، تم سے تو کوئی بھی نفرت نہیں کر سکتا عائشہ۔ تم تو محبتوں سے گندھی ہوئی لڑکی ہو۔ مجھے فخر ہے خود پر کہ میں نے تم سے محبت کی۔ تم عائشہ عبدال باری ہو۔ جانتی ہو تمہارے نام کا مطلب کیا ہے؟ اس نے سر میں اسبات میں ہلایا۔ میں بتاتا ہوں۔ وہ مسکرایا۔ عائشہ مطلب روشنی اور خوشی، جو تم ہو۔ اس نے جھک کر اس کی پیشانی پر لب رکھی تو اس نازک وجود کو ایک سکون اپنے روح تک اترتا محسوس ہوا۔ سلطان نے جھک کر دھیرے سے اس کی آنکھوں پر محبت بھرا بوسہ دیا۔ رویا مت کرو، تمہارے یہ آنسو میرے دل پر تیر کی طرح لگتے ہیں۔ یہ ہر آنسو اس نازک رخساروں سے پھیل کر سیدھا اس پاگل کے دل پر گرتا ہے اور مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ تم میری ہو، عبدال باری کی عائشہ۔ دل سلطان ہو تم، بلند آواز میں کہتا وہ اسے خود میں کہیں چھپا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ مضبوط شخص اس کے اندر کا ہر دکھ، ہر تکلیف، ہر درد اپنے اندر ہی کہیں چھپا گیا تھا۔ ایک سکون کی شدید لہر محسوس کرتی آج وہ مطمئن ہوئی تھی، اتنا مطمئن کہ وہ پاگل سے لڑکی بس چند ہی پلوں میں گہری نیند کی آغوش میں جا چکی تھی۔ ایک ایسی نیند جو اب ہر فکر، ہر ڈر اور ہر طرح کی تلخ ماضی سے آزاد تھی۔ وہ اپنا مضبوط ہاتھ اس کے بالوں میں رکھے دھیرے دھیرے سہلا کر اسے پرسکون کر رہا تھا۔ اسے خاموش دیکھ کر سلطان نے جھک کر دیکھا۔ وہ سو چکی تھی۔ وہ مسکرایا، مگر اگلے ہی پل وہ مسکراہٹ اس کے چہرے سے غائب ہوئی۔ تمہارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے تھا گھٹیا انسان۔ میں تمہارا یہ غلیظ وجود فنا کر دوں گا۔ اپنی آخری سانس تک تم تکلیف سہو گے، ایک ایسی تکلیف جو موت سے بھی بدتر ہوگی۔ اس کی پیاری آنکھیں ایک دم سرخ ہوئیں۔ وہ لب بھینچتا گہری سانس بھر لی۔ وہ پاگل شخص بے چینی سے بالکنی میں ٹہلتا خود پر ضبط کھو رہا تھا۔ ابراہیم تمہیں کبھی بھی اس تک پہنچنے نہیں دوں گا، کبھی نہیں۔ وہ غضب سے بھرپور چہرہ لیے دونوں ہاتھ بالکنی کی ریلنگ پر رکھے بے قابو ہو رہا تھا۔ اگر وہ گھٹیا شخص اس وقت اس کے سامنے ہوتا تو ایک سیکنڈ میں بھی اس کے وجود کے اتنے ٹکڑے کرتا جتنے وہ معصوم لڑکی اس تلخ حقیقت کو سہتی آنسو بہا چکی تھی، مگر اب اس کی جان بخشی کا کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ ایک خوشگوار موسم میں وہ چھوٹی لڑکی کتاب ہاتھ میں تھامے بہت غور سے شفا آنٹی کے آفس میں جھانک رہی تھی، جہاں وہ شخص آج بھی بیٹھا نہ جانے کیا بول رہا تھا۔ آفس سے آہستہ اونچی آوازیں بے اختیاری ہینا کا دھیان اپنی اور کھینچ رہی تھی۔ وہ کچھ الجھی ہوئی تھی۔ وہ جاننا چاہتی تھی آخر وہ کون ہے۔ شفا آنٹی ایک جھٹکے سے اپنی کرسی دھکیلتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ شخص اٹھا اور غصے سے بھرپور چہرہ لیے کندھے جھکائے آفس سے باہر نکلا۔ وہ اسے دھیرے دھیرے چلتا دیکھ رہی تھی۔ وہ ہینا سے کچھ ہی فاصلے پر ایک اونچی سیڑھی پر بیٹھا سر دونوں ہاتھوں میں تھام گیا۔ وہ اپنی کتاب ایک طرف رکھتی دھیرے دھیرے چلتی اس کے قریب آئی۔ مرحبا انکل۔ اس خوبصورت شخص نے چہرہ گھما کر اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھا۔ مرحبا۔ اس نے رخ موڑا۔ کیا میں یہاں بیٹھ سکتی ہوں؟ اس نے سر اسبات میں ہلایا تو ہینا اس سے کچھ ہی فاصلے پر براجمان ہوئی۔ کیا میں جان سکتی ہوں آپ کون ہیں؟ آپ کو میں یہاں بہت دفعہ دیکھ چکی ہوں۔ وہ خاموش تھا۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ایک بد نصیب باپ ہوں میں۔ اس کی آواز میں ایک دکھ اور ندامت تھی۔ وہ کچھ الجھی اور
میں سمجھی نہیں۔ کیا آپ یہاں پر کسی کو جانتے؟ ہاں جانتا ہوں، مگر وہ مجھے نہیں جانتی۔ کون نہیں جانتی؟ وہ سیدھی ہوئی۔ تم یہاں کب سے ہو بیٹی؟ ابراہیم نے سوال کیا۔ مجھے یہاں آئے 7 سال ہو گئے ہیں۔ وہ رکا۔ کیا میں تم سے کچھ پوچھ سکتا ہوں؟ ضرور، کیوں نہیں؟ کیا تم ایک لڑکی کو جانتی ہو؟ وہ یہاں رہتی تھی کچھ عرصہ پہلے، مگر اب وہ یہاں سے جا چکی ہے۔ یہاں سے تو بہت سی لڑکیاں جا چکی ہیں انکل۔ نہیں، وہ لڑکی کافی بڑی تھی، میرا مطلب وہ اب 20 سال کی ہے، تقریباً اتنے ہی۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا تو ہنا ایک پل کو رکی۔ کیا آپ عشا کی بات کر رہے ہیں؟ عشا؟ ابراہیم نے زیر لب دہرایا۔ کیا 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 نام ہے اس کا؟ عشا ہے؟ یہاں سے ایک لڑکی 19 سال کی عمر میں گئی تھی۔ وہ ایک پل میں سیدھا ہوا۔ کیا تم جانتی ہو وہ کہاں ہے؟ کیا تم مجھے بتا سکتی ہو؟ وہ تیز تیز بول رہا تھا۔ ہنا نے ایک پل کو حیرانی سے اسے دیکھا۔ نہیں جانتی، میں نہیں جانتی کہ وہ کہاں ہے، مگر آپ کون ہیں؟ میں اس کا باپ ہوں بیٹی۔ وہ تیزی سے بولا۔ کیا واقعی؟ مگر عشا تو… وہ رکی۔ میں بہت شرمندہ ہوں، اتنا کہ میں تو اپنے رب سے بھی معافی نہیں مانگ سکتا۔ میں بہت گنہگار کار ہوں، وہ خوبرو آدمی بے بسی سے بول رہا تھا۔ انکل، کیا آپ واقعی عشا کے بابا ہیں؟ اسے سر اس بات میں ہلایا۔ کیا تم مجھے بتا سکتی ہو وہ دیکھنے میں کیسی ہے؟ وہ اس چھوٹی سی لڑکی کو بغور دیکھ رہا تھا۔ ہاں، بتا سکتی ہوں۔ اس کی آنکھیں بہت پیاری ہیں، بھوری اور بڑی بڑی، اور اس کے بال… وہ مضبوط سا آدمی ڈھہ گیا تھا۔ وہ سیڑھی سے نیچے جا بیٹھا۔ ہاتھ بال بھورے رنگ کے، لمبے اور خوبصورت۔ ہنا کے بولنے سے پہلے ہی وہ بول پڑا۔ مسکراتی ہوئے سر اس بات میں ہلا گئی۔ اس خوبرو شخص کی آنکھیں آنسوؤں سے تر تھیں۔ وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ میری صنم، وہ صنم جیسی ہے۔ اللہ، یا اللہ، وہ بلند آواز میں روتا ہوا بول رہا تھا۔ وہ میری صنم جیسی ہے، میری بیٹی، وہ ان خوبصورت آنکھوں والی ہے جنہوں نے مجھے خود میں قید کر دیا تھا۔ اللہ! وہ اتنی بلند آواز میں چلایا کہ ایک دم ہنا اٹھ کر اس سے کچھ فاصلے پر ہوئی، مگر اگلے ہی پر اس کے قریب بیٹھتی اسے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ انکل، آپ روئے مت، میرے اللہ، مجھے میری بیٹی دے دے، بس ایک دفعہ۔ وہ چلا رہا تھا۔ انکل، آپ پلیز۔ ہنا! ایک زوردار آواز پر ہنا نے مڑ کر دیکھا۔ شفا آنٹی اسے غصے سے دیکھ رہی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے تمہیں منع کیا تھا نا کہ اجنبیوں سے بات نہیں کرنا۔ چلو شاباش، اپنے کمرے میں جاؤ۔ وہ 1 منٹ میں فاصلے پر ہوئی۔ وہ خوبرو آدمی زمین پر پڑا اپنے آنسوؤں میں کہیں اور کھو رہا تھا۔ وہ ایک نگاہ اس پر دوڑاتی کمرے کی طرف بڑھی۔ اس کی آنکھیں بہت پیاری ہیں۔ چلتے چلتے اسے ایک اچانک ٹھوکر لگی۔ وہ منہ کے بل زمین پر جا گرا۔ میری صنم، تمہاری آنکھیں میری بیٹی کے پاس ہیں، میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں، ایک دفعہ، بس ایک دفعہ۔ زمین پر پڑا وہ شخص بے بس تھا۔ وہ آدمی تم سے کیا بات کر رہا تھا ہنا؟ شفا آنٹی اسے اپنے آفس میں روکے غصے سے پوچھ رہی تھی۔ آنٹی، کیا وہ واقعی عشا کے بابا؟ بس خاموش، اس سے آگے کچھ نہیں بولو گی تم۔ عشا سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی بھی نہیں۔ وہ آدمی جھوٹا ہے، آج کے بعد اس سے کبھی بات نہیں کرو گی تم، سمجھ گئی؟ اسے سرہس بات میں ہلا۔ ہنا، میری بات سنو۔ اسے جاتے ہوئے روک کر شفا آنٹی نے اسے کندھوں سے تھاما۔ اگر تم عشا سے ملو تو اس بات کا ذکر اس سے مت کرنا، میری بات مانو گی نا تم؟ اسے اس بات میں سر ہلایا۔ مگر وہ چھوٹی لڑکی ایک عجیب سی کشمکش میں گھر چکی تھی۔ وہ الجھتی ہوئی کمرے میں آئی۔ وہ بے دھیانی میں چلتی ہوئی اسٹڈی ٹیبل کے قریب جا بیٹھی۔ بیڈ کے اوپر والے حصے میں بیٹھی اس لڑکی نے انگلی سے اپنا چشمہ نیچے کر کے اسے ایک گہری نگاہ سے دیکھا۔ وہ سیڑھیاں اترتی اس کے قریب آ بیٹھی۔ کہاں الجھی ہوئی ہو مس ہنا؟ وہ ایک دم چونکی۔ کہیں نہیں، وہ نظر انداز کر گئی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کس سے نظر انداز کر رہی ہے۔ وہ 9 سال کی لڑکی بہت گہرائی سے ہر تاثر سمجھتی تھی۔ کیا کوئی پہیلی ہے جسے تم سلجھا نہیں پا رہی؟ وہ ٹھوڑی پر ہاتھ رکھے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہنا نے نگاہ سے اسے دیکھتے اس بات میں سر ہلایا۔ مجھے بتاؤ، پہیلیاں سلجھانے میں تو میں ماہر ہوں، تمہاری بھی پہیلی بھی سلجھا دوں گی۔ ہنا نے سر جھٹکتے رخ موڑا۔ یقین نہیں کیا مجھ پر؟ ایسی بات نہیں ہے فدار، بس یہ بات عجیب ہے۔ شفا آنٹی نے کہا کہ اس شخص کا ہنا سے کوئی تعلق نہیں، مگر نہ جانے کہ مجھے اس شخص کی آدمی کی آنکھوں میں سچ نظر آیا، ایسا جیسے جو کچھ بھی بول رہا ہے وہ سچ ہے۔ وہ الجھ رہی تھی۔ تو دوبارہ پوچھ لو اس سے، وہ چشمہ درست کرتی بولی۔ مگر وہ کیسے؟ کیا وہ آدمی یہی ہے؟ فدار کی بات پر ہنا نے ایک نگاہ باہر دوڑائی۔ اسے نفی میں گردن ہلائی۔ شاید وہ چلا گیا۔ تو جب وہ دوبارہ آئے تو اسے پوچھنا، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنا۔ اگر وہ آنکھوں کا زاویہ بدلے یا ان کا رخ ادھر ادھر کرے تو سمجھ لینا وہ جھوٹ بول رہا ہے، لیکن اگر وہ اس ایک طرز میں تمہیں دیکھ کر بات کرے تو سمجھ لینا وہ سچ کہہ رہا ہے۔ ہنا نے اسے بغور دیکھا، مگر
शिफा आंटी ने मना किया इससे बात करने को। हाँ, उसके लिए मैं हूँ ना, फदार ने बाल झटकते कहा। हाँ, अब तो मैं जानकर ही रहूँगी। हिना की बात पर वो खुलकर हंसी। बहुत अच्छी बात है, लगता है तुम पर मेरी संगत का असर पड़ रहा है। वो हंसती हुई दोबारा से बेड पर जा चढ़ी। हिना ने गहरी सांस भरी। वो जानना चाहती थी और अब वो जानकर ही रहेगी। हिना ज़रा मेरे साथ आना, किचन में कुछ काम है। गुलफाम की आवाज़ पर वो इस बात में सर हिलाती किचन में मसरूफ़ हुई। किचन से निकलते हुए बेख्तियारी शिफा आंटी के ऑफिस की तरफ चल दी। अंदर जाकर देखने पर उसे कोई दिखाई न दिया। वो टेबल पर पड़ी चीज़ों को बगौर देख रही थी। इसका इश्यू से कोई ताल्लुक नहीं था। वो उलझी। शिफा आंटी के बुक्स कलेक्शन की तरफ बढ़ती हुई मुख्तलिफ बक्स देखती एक किताब हाथ में लिए कमरे में आ बैठी। शाम ने अपने पर फैलाए तो आसमान पर इस जादुई दुनिया की आमद हुई। वो किताब के वर्क पढ़ने में मसरूफ़ थी। एक जगह रुकती वो बगौर सामने बनी एक तस्वीर को देख रही थी। वर्क पलटती वो एक पल को रुकी। वापस से पिछला पन्ना पलटती वो गौर से इस तस्वीर को देख रही थी। वो निशान किसी फ्लैग पर बना था। वो किसी मुल्क का फ्लैग था, मगर वो शेर और उसकी पूंछ, इसकी पूंछ पर हिना ने गौर किया। वो किसी चीज़ जैसी लग रही थी। हिना ने की निगाह एकदम ही आसमान की तरफ दौड़ी। हाँ, वो वही तो है। वो तो दब है, अकबर की दब है। हाँ, मैंने ढूंढ लिया चश्मिश की पहेली। वो मुस्कुराई। वो गौर से भी कभी किताब को तो कभी आसमान पर देखती। वो सवालिया निकाल एक दुम जैसा था। कमरे का दरवाज़ा खुला और वो घुंघराले बालों वाली कमरे में दाखिल हुई। हाँ, आ गई तुम, चलो मेरे साथ आओ। वो इसका बाजू पकड़ती बाहर की जाने बढ़ी। ओडी के बाहर खड़ी वो आसमान की तरफ देख रही थी। फदार ने एक निगाह उसे देखा। देखो वो सवालिया निशान, वो दुम है, अकबर की दुम, बिल्कुल इसी जैसी है ना। वो चहक कर बोली तो फिदार की आंखें एकदम छोटी हुई। वाह, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। देर से ही सही, मगर आखिर तुमने ढूंढ ली, फिदार ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ ना, वो मुस्कुराई। अच्छा, अब ज़रा गिनो वो सब कितने सितारे हैं। हिना ने उंगली आसमान की तरफ करते गिनना शुरू किया। 7 है। 7 का मतलब जानती हो? हिना ने सवालिया निगाहों से उसे देखा। इस 7 का मतलब आखिर क्या है? ये तुम्हारी अगली पहेली है, ढूंढो। ये कहती वो अपनी आयत दुरुस्त करती कमरे की तरफ बढ़ी। हिना ने सवालिया निगाह आसमान पर दौड़ाई। 7 का मतलब? अब ये क्या नई बला है? वो सर पर हाथ रखती कमरे में आती टेबल के करीब कुर्सी पर बैठी। 7 आखिर क्या है? वो सोच रही थी। वो चश्मश से एक नई कश्मकश में डालकर आराम से सो रही थी। भाईजान, कल मेरा एग्ज़ाम है, तो क्या मैं ट्यूटर घर 9 बजे हाजिर होगा? इसकी बात मुकम्मल होने से कबल वह संजीदा शख्स बोल पड़ा। उसने इस बात में सर हिलाती खाना खाने में मसरूफ़ थी। उस्मान बेग के करीब टेबल पर पड़े मोबाइल ने चिंगाड़ कर उसका ध्यान अपनी ओर खींचा। उसने एक निगाह मोबाइल स्क्रीन पर दौड़ाई तो नीली आंखों में एक चमक उभरी। मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी, यूसुफ़ यहीं पर ही है। ये कहता वो उठ खड़ा हुआ। ठीक है। वो बिना ध्यान दिए खाना खाने में मसरूफ़ थी। वो संजीदा शख्स न जाने क्यों मगर आईने के सामने खड़ा एक अलग और अजीब एहसास महसूस कर रहा था। न जाने क्यों ब्लैक कलर का कुर्ता शलवार पहने, गले में सफ़ेद लंबी सी शॉल ओढ़े वो अपने कदम बढ़ा चुका था जो अब रुक नहीं रहे थे। वो ज़मीन पर आलती पालती मारे बैठे हाथ में मिट्टी का गुलदान थामे इस पर रंग करने में मसरूफ़ थी। एरगो खातून इसके मुकाबिल बैठी एक गोल घूमते चरखे पर मिट्टी का ढेर रखे इस चरखे को गोल घुमाती और इस मिट्टी को एक गुलदान की शेप देती। वो बगौर इस काम को देखती खुश हो रही थी। मुझे भी बनाने देना आंटी, प्लीज़, मुझे भी करना है ये। काफ़ी दिनों बाद वह इस छोटी सी शॉप में अपनी माँ के हमरा बैठी कुछ नया करने और मुस्कुराने में मसरूफ़ थी। हाँ ज़रूर, बस एक ये मैं बना लूँ, फिर इन सबको सूखने के लिए रख दूँगी, फिर बाकी के तुम बना लेना। उसने इस बात में सर हिलाया, अपने काम में मसरूफ़ थी। आखिर गुलदान उठाती वो इन्हें संभालती शॉप से बाहर निकली। ईशा ने वो छोटा सा चरखा अपने करीब करते मिट्टी का एक ढेर इस पर रखा और चरखे को घुमा दिया। वो मिट्टी घूम रही थी। वो हल्का सा पानी लगाती एरगो की तरह उसे गुलदान की शेप दे रही थी। शॉप की घंटी बजी। ईशा ने एक निगाह देखा। वो नीली आंखों वाला शख्स अपनी भरपूर पर्सनैलिटी लिए खड़ा था। एक पल में वो हाथ पानी से साफ करती अपनी जगह से उड़ती गले से स्कार्फ उतार कर सर पर ओढ़ गई। ईशा ने झुककर देखा। वो इसकी तरफ पुश्त किए खड़ा था। अरे आप, मरहबा, वो हाथ साफ करती बोली। मरहबा, उसने भारी आवाज़ में जवाब दिया। आप यहाँ फूल चाहिए क्या? वो रुख मड़े अब इसकी तरफ मतवज्जा था। वो खुद नहीं जानता था कि वो यहाँ आखिर क्यों मौजूद है। एरगो खातून, वो कहाँ है? ओह, वो हम मिट्टी के गुलदान बना रहे थे तो वो इन्हें धूप में रखने गई हैं। अभी आती होंगी, आप बैठ सकते हैं। वो इससे हाथ का इशारा करती एक तरफ हुई। कुछ रंग किए गुलदान अपनी जगह सेट करने में मसरूफ़ हुई। वो बेंच पर गर्दन झुकाए बैठा था, मगर ज़्यादा देर वो इस पोजीशन में नहीं रह सकता था। गर्दन उठाकर देखने पर उसकी नीली आंखें इन बादामी आंखों पर जा रुकी। इन फूलों का क्या मतलब है?
भारी आवाज़ सुनते वो उसकी जानब रुख किया। ईशा के हाथ में सुर्ख रंग के फूल थे। क्या मुझे बता सकती हैं? वो सीधी हुई। इनका मतलब तो नहीं पता, हाँ मगर इनमें से कुछ का मतलब जानती हूँ। वैसे बगौर देख रहा था। ये गुलाबी फूल किसी का शुक्रिया अदा करने के लिए दिए जाते हैं, एक थैंक यू के तौर पर, एक शुक्राना हैसियत रखते हैं। वो उठकर इससे कुछ ही फासले पर खड़ा हुआ। और ये सुर्ख फूल गहरी मोहब्बत की अलामत है। ये हिम्मत, एहतराम और तारीफ़ की भी नुमाइंदगी करता है। ये मोहब्बत का इजहार करने के लिए दिए जाते हैं। और ये सफ़ेद फूल, इसने चहकर इन सफ़ेद फूलों को छुआ तो मुकाबिल शख्स की आंखों में चमक उभरी। सफ़ेद फूल मासूमियत और पाकीज़गी की अलामत होते हैं। ये एक नई शुरुआत, सादगी और खुशियों से भरपूर ज़िंदगी की शुरुआत के लिए दिए जाते हैं। वो खुशी से बोली, लगता है आपको ये पसंद है। वो मुस्कुराई और वो नीली आंखें उसके नुमाया होते डिम्पल पर जा ठहरी। यही समझ लें। एरगुल खातून ने एक निगाह अपने सामने खड़े इस जवान पर दौड़ाई। माशाल्लाह, आज खैर से आमद हो ही गई जनाब साहब की। वो करीब आती इसके सर पर हाथ रखती मुस्कुराई। एरगुल से खैर खैरियत दरियाफ्त करता वो इनसे बातों में मसरूफ़ था, जबकि वो वापस अपने काम पर बैठी मिट्टी से हाथ फिर से गंदे कर रही थी। वो नीली आंखें रोकने के बावजूद इस संजीदा शख्स की एक नहीं मान रही थी। आखिर उस नाफरमानी से पीछा छुड़ाता हुआ एरगुल खातून को एक लफाफा थमाता शॉप के दरवाजे पर जा खड़ा हुआ। उस्मान बेग ने एक गहरी सांस भरी। वो एक कदम बढ़ा, मगर वो ज़मीन पर रखने से पहले ही मुड़ा। वो नीली आंखें एक पल को इस अजाबज़दा चेहरे पर ठहरी और अगले ही पल वो मजबूत कदम उठाता अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा। मगर वो स्ट्रॉन्ग शख्स अपनी बिनाई इसी एक निगाह में कहीं गुम कर चुका था। एक गहरी सांस भरता वो शॉप के बाहर खड़ा था। एक कदम अंदर रखते उसकी नज़र कोने में बैठी शहजादी पर पड़ी। ग्रीन कलर का स्कार्फ गले में डाले वो चरखे के सामने बैठी मुस्कुरा रही थी। वो पैंट की जेबों में हाथ डाले उससे कुछ फासले पर आ खड़ा हुआ। हाँ, आ गए आप? यहाँ है ना, देखें ये काम बहुत मज़े का है। वो इसे हाथ से अपने पास बैठने का इशारा कर रही थी। ये क्या कर रही हो तुम? सारे हाथ खराब किए बैठे हो। हाँ, आप भी आए ना, बहुत मज़ा आ रहा है सच में। तो सुल्तान ने अपने दिल के मकाम पर हाथ रखा। वो कोट उतार कर एक तरफ रखता कफ फोल्ड करता इसकी पुश्त पर आ बैठा। सुल्तान ने दोनों हाथ गुलदान पर इसके छोटे छोटे हाथों पर रखे। वो गुलदान गोल गोल घूम रहा था। मट्टी से ख़राब होते हाथ वो इसके कंधे पर सर रख के झुककर इसके मुस्कुराते चेहरे की तरफ बगौर देख रहा था। ईशा ने एक टेढ़ी निगाह से उससे देखा। वो प्यारी आंखें एक पल के लिए भी झपक नहीं रहा था। अचानक से उसके नाक पर कुछ महसूस हुआ। वो उंगली से मट्टी उसकी नाक पर लगा चुकी थी। वो मुस्कुराया। उसने अपना हाथ इस पुरनोट चेहरे की जानिब बढ़ाया, मगर वो रुका। इतना प्यारा चेहरा अब मट्टी से कैसे ख़राब करूं? वो खुलकर हंसी। सुल्तान में हाथ में थोड़ा सा पानी डाले गुलदान पर लगाते उसे फिर से मट्टी का ढेर बना दिया। हाँ, ये क्या किया आपने? इतनी देर से मैं उसे बना रही थी। ये छोड़ो, हम स्क्वायर शेप बनाते हैं। वो इस मट्टी को आड़ा टेढ़ा कर रहा था। आपको स्क्वायर शेप बहुत पसंद है। क्या आपका दिल भी तो वैसा ही है ना? वो मुस्कुराया। वो बहुत टेक्निक से उसे बना रहा था। ईशा उसे इस तरह बनाते हैरानी से कभी उसे देखती तो कभी इस बुनते गुलदान को। आपको ये बनाना आता है? नहीं तो बस ऐसे ही हाथ चला रहा हूँ। वो संजीदा अंदाज में बोला। आपके हाथ तो बड़े दुरुस्त चलते हैं। वो स्क्वायर शेप का गुलदान बनकर तैयार हुआ। सुल्तान ने हाथ धोकर झुककर इसके कंधे पर हाथ रखा। आई मिस्ड यू। वो हल्का सा मुस्कुराई। आपको यहाँ से गए मेरे ख्याल में 7 घंटे ही हुए हैं, है ना? 5 घंटे और 27 मिनट। वो आंखें बंद किए बोला। ईशा ने एक मोहब्बत भरी निगाह से उससे देखा। और तुमने मुझे एक कॉल भी नहीं की। वो खफा हुआ। हाँ, आप तो जैसे उठा ही लेते ना। उसने रुख मोड़ा। क्यों नहीं? अब दोबारा से अपनी शामत तो नहीं बुलवानी नहीं। जब तुम कॉल करोगी हमेशा उठाऊंगा। वो खुलकर हंसी। अब आए ना लाइन पर? वो हंसा। नहीं, पूरे ट्रैक पर। वो मुंह पर हाथ रखे हंसी। सुल्तान की मुस्कुराहट गहरी हुई। शॉप के दरवाजे में खड़ी वो खूबसूरत खातून अपने सामने बैठे इन जवानों को यूँ मुस्कुराते देखकर दिल से खुश हुई थी। इस बेरौनक शॉप में दोनों की गूंजती हंसी उसे एक सुकून का एहसास दिला रही थी। वो तो भूल ही चुकी थी कि यह शख्स हंसना भी जानता है। वो तो उसे मुस्कुराता देखने का तसव्वुर भी नहीं करती थी, मगर वो प्यारी लड़की उसे किस कदर बदल चुकी थी। गहरी सांस भरती वो ढेरों दुआओं से नवाज गई। मेरे ख्याल से अब हमें घर चलना चाहिए। सुल्तान ने इसके हाथ थामते पानी से साफ़ किए। अरे नहीं, आज हम यहीं डिनर करेंगे। वो किस खुशी में? माँ ने कहा वो चाहती हैं कि आज हम इनके साथ खाना खाएं। सुल्तान ने गहरी सांस भरी। इस छोटे से घर में कदम रखता वो सख्ती से आंखें मींच गया। न जाने कितने अरसे बाद इस मजबूत शख्स ने इस दहलीज पर कदम रखा था। हर चीज़ बिल्कुल ही वैसी थी। वो बालकनी, वो खूबसूरत फूल, वो खुशबू। सुल्तान ने आंखें मूंदते एक गहरी सांस भरी। वो दोनों टेबल के गिर्द गद्दियों पर बैठे खाना खाने में मसरूफ़ थे। एरगुल ईशा से छोटी छोटी बातें कर रही थी, जिसका वो खुशी से जवाब देती।
سلطان کی خاموشی کو وہ نوٹ کر چکی تھی، مگر وہ خاتون، وہ جانتی تھی کہ وہ اب شخص خاموش ہی رہے گا۔ ارے یہ گیت بھائی، کتنی بوریت ہے نا یہاں پر، نہ عبیشہ ہے اور نہ ہی یہاں پر وہ رکی، قسم سے اب دل ہی نہیں لگتا۔ وہ گیت کے آپس میں کھڑی بیزاری سے بول رہی تھی، جبکہ مقابل وہ لمبا سا لڑکا واکنگ چیئر سے سر ٹکائے کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ یہ گیت بھائی، مروہ نے اس کے منہ کے قریب چٹکی بجائی۔ وہ ایک دم چونکا۔ ہاں، کچھ کہا تم نے؟ وہ ہنسی۔ اب تو آپ کو بتانا ہی پڑے گا کہ کون ہے وہ خوش نصیب جتنے اتنے دھیان سے سوچا جا رہا ہے۔ وہ آئیبرو اٹھائی۔ وہ شریر سا مسکرایا۔ بتائے نا، مجھے جاننا ہے۔ وہ کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ وہ لمبا سا نوجوان کندھے جھکا گیا۔ ہے ایک نایاب سا پھول، بہت نایاب۔ وہ ٹرانس کسی کیفیت میں بڑبڑایا۔ ہاں واقعی، میں دل سے خوش ہوں اس کے لیے، مگر آپ اتنے اداس کیوں ہیں؟ وہ فون ہاتھ میں گھما رہا تھا۔ کتنے ہی دن ہو گیا اسے دیکھا نہیں، عجیب فیل ہو رہا ہے۔ وہ دھیرے سے بولا۔ ہاں تو اس میں کون سی بڑی بات ہے، مل لیں اس سے۔ مگر کیسے؟ اس پر تو ڈھیر ساری پابندیاں ہیں۔ وہ افسوس سے بولا۔ ارے بھائی جان، اس پر پابندیاں ہیں نا، آپ پر تو نہیں۔ اگر آپ ملنا چاہتے ہیں تو پہلی فرصت میں جائیں۔ بھاڑ میں گئی پابندیاں، وہ بال جھٹکتی بولی تو یقین کی آنکھوں میں ایک چمک کے ساتھ اس کا ڈمپل بھی نمایاں ہوا۔ یہ کی نا بات، سلامت رہو۔ وہ دونوں ہاتھ اٹھائے بولا۔ وہ کھل کر ہنسی، اپنے کام میں مصروف ہوئی۔ ایک مصروف دن کے بعد وہ تھکا ہارا لمبا سا لڑکا اس گہرے اندھیرے میں پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا۔ ایک شریر سے مسکراہٹ لیے وہ اپنی لمبی ٹانگوں اور لمبے بازوں کو استعمال میں لاتا شروع ہوا۔ وہ قید شہزادی ہاتھ میں سرخ پنے والی کتاب تھا، میں بہت غور سے پڑھنے اور مسکرانے میں مصروف تھی۔ ایک گہری آہٹ سے اسے اپنی بالکنی میں سنائی دی۔ وہ ایک پل کو چونکی، اگلے ہی پل وہ بالکنی کی طرف آئی۔ پردہ ہٹانے پر لمبا سا بندر اسے اپنی ریلنگ پر لٹکتا نظر آیا۔ ایڈیٹ انسان ہو تم، یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ بھی اس وقت؟ کچھ نہیں برتا رہا، بس یوں ہی ٹہلنے آیا تھا۔ کافی مزہ آ رہا ہے یہاں لٹکنے میں۔ کھڑکی کھولو پاگل کہیں کی، دکھ نہیں رہا، مزید یہاں رہا تو نیچے گر جاؤں گا۔ تم ایک نمبر کی ٹفر انسان ہو۔ وہ کھڑکی کھولے کھڑی تھی۔ وہ ایک پل میں اچھل کر اس پیاری سی بالکنی میں کودا۔ ہولیا نے قدم کمرے کی طرف بڑھایا اور بیڈ پر پڑا سویٹر پہنتی اب وہ بازو فولڈ کرتی اس کے روبرو کھڑی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اور کچھ زیادہ ہی نہیں فری ہوگے تم؟ جب دیکھو اپنا یہ عجیب سا ڈمپل لیے حاضر ہو جاتے ہو۔ تو تمہیں بل آتا ہے کیا میرے یہاں آنے سے؟ یہ کہتا وہ بالکنی میں کی زمین پر سیٹ ہو رہا تھا۔ کدھر بیٹھ رہے ہو؟ پہلے بتاؤ کس لیے آئے ہو اور کیا کرنے آئے ہو؟ جانتے ہو نا بھائی جان کو؟ اگر انہوں نے تمہیں یہاں دیکھ لیا تو جانتے ہو نا۔ ارے چپ! یگیت نے زور سے کہا تو وہ ایک دم سے چپ ہوئی۔ کتنا بولتی ہو تم؟ آفت! وہ گہری سانس بھر رہا تھا۔ نہ سلام، نہ دعا، نہ کوئی آفر، سیدھا ڈنڈا سوٹا لے کر میرے سر پر سوار ہو گئی ہو۔ قسم سے ذرا بھی مینرز نہیں ہے تم میں۔ ہاں، تم تو جیسے مینرز کی بک حفظ کر کے بیٹھے ہو نا۔ سب کے سب آداب تو تمہیں ہی آتے ہیں، جو رات میں چوروں کی طرح کسی لڑکی کی بالکنی میں کود جاتے ہو۔ یہ کہاں کے مینرز ہیں، ذرا بتانا پسند کرو گے؟ شکر کرو بالکنی میں ہی کودا ہوں محترمہ۔ وہ آئیبرو اٹھائے بولا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ مطلب تو بہت سارے ہیں، یہ تم پر ڈپینڈ کرتا ہے، جو بھی سمجھ لو۔ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا بولا۔ اب بتاؤ گے یہاں کس لیے ٹپکے ہو؟ کیا کوئی کام تھا؟ ہاں نا، ظاہر ہے جنگلی لڑکی۔ دن بھر کا تھکا ہارا خوار ہوا انسان جو اتنی محنت کر کے رات کے اس وقت تمہاری یہ مینڈک جیسی آنکھیں دیکھنے ہی تو نہیں آیا ہوگا نا۔ وہ گہری سانس بھرتے بولا تو مقابل کے چہرے پر سخت ہوئے اعصاب ڈھیلے پڑے۔ تمہاری زبان بہت چلتی ہے نا، اور تمہیں آخر مسئلہ کیا ہے میری آنکھوں سے؟ ہاں، وہ ایک ہاتھ سے اس کے بال جکڑے جھنجھوڑ رہی تھی۔ ارے موگلی کی اولاد، تمہارے ہاتھ بہت چلتے ہیں۔ ہولیا نے ایک جھٹکے سے اس کے بال آزاد کیے۔ پاگل لڑکی، پوری جنگلی ہو۔ وہ تھوڑا سا فاصلے پر ہوتا اپنے بال درست کر رہا تھا۔ وہ اسے کچھ ہی فاصلے پر بیٹھی گھٹنوں کے گرد ہاتھ باندھے بیٹھ گئی۔ کیوں آئے ہو یہاں؟ تم بچی تھوڑی ہو جو سمجھ نہ سکو۔ یگیت نے دیوار سے سر ٹیک کر اسے دیکھتے ہوئے دھیرے سے کہا۔ ہولیا نے گہری نگاہوں سے اسے دیکھا اور اگلے ہی پر اس نے رخ موڑا۔ تمہیں یہاں سے جانا چاہیے۔ ہاں پتہ ہے، کتنی مشکل سے آئے ہیں، ابھی تو سانس بھی نہیں لی اس بچے نے اور تم واپسی کا کہہ رہی ہو۔ آج تو بھول ہی جاؤ۔ یہ کہتا ہوا زمین پر تھوڑا مزید درست ہوا۔ کدھر پھیل رہے ہو؟ یہ میری بالکنی ہے، تمہاری نہیں۔ اٹھو یہاں سے اور نکلو۔ اس کے کندھے پر چپت لگاتی بولی۔ نکال سکتی ہو تو نکال دو۔ وہ دونوں ہاتھ باندھے اسے بغور دیکھ رہا تھا۔ بھائی جان کو جانتے ہو نا؟ انہیں پتہ چلا کہ تمہارے بھائی جان کی تو میں، وہ لب بھینچتے بولا۔ وہ ہٹلر کہاں سے آ گیا یہاں؟ بس کچھ دیر خاموش رہو اور یہاں بیٹھ جاؤ، کھا نہیں جاؤں گا تمہیں۔ یگی نے آنکھیں دکھاتے کہا۔ اپنی یہ آنکھیں نیچی کرو، اسپائک کہیں کے، میرے ہی گھر آ کر مجھے ہی آنکھیں دکھا رہے ہو، ایک پل میں نکال دوں گی۔ وہ دونوں ہاتھ اس کی طرف کیے رکی۔ اسی لیے کہتا ہوں پوری موگلی ہو تم، جنگلی کہیں کی۔ بڑی زبان چلتی ہے نا تمہاری، ایک لگاؤں گی ابھی کان کے نیچے۔
ہولیا نے سیدھا ہاتھ کیا تو یگیت کا بھرپور کہکہا گونجا، اس ہاتھ سے مارو گی مجھے؟ ہولیا نے ایک نگاہ اس نے اپنے ہاتھ پر دوڑائی۔ کیوں؟ کیا مسئلہ میرے ہاتھ کو؟ یہ ننھا سا ہاتھ تمہیں لگتا ہے میرا کچھ بگاڑ سکتا ہے؟ وہ ہنسا۔ شٹ اپ، نکلو یہاں سے ورنہ دھکا دے کر نیچے گرا دوں گی۔ وہ اسے گریبان سے جکڑے کھینچ رہی تھی۔ ارے لڑکی، کیا کر رہی ہو؟ آج تک کبھی کسی کی اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ یگیت کے سامنے آنکھ اٹھا کر بھی کھڑا ہو سکے، اور تم تو سیدھا گریبان تک آ پہنچی ہو۔ گریبان کیا، میں تمہاری یہ آنکھیں بھی نکال دوں گی۔ وہ تیکھی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یگیت نے دونوں ہاتھ ہوا میں کھڑا کر کے سر پر رکھے۔ کبھی تو پیار سے بات کر لیا کرو، ہر وقت کیا میرے واٹ لگاتی رہتی ہو؟ تم کوئی ایسا کام کرتے بھی ہو کہ تم سے پیار سے بات کی جائے؟ وہ اس کا گریبان جھٹک کر دور ہوئی۔ ہاں، اچھی لگ رہی ہو۔ یگیت نے ایک بھرپور نگاہ اس پر دوڑائی۔ وہ مکمل لباس میں تھی۔ میں ہوں ہی اچھی، تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے رخ موڑا۔ یگیت نے اپنی پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالتے ایک چھوٹی سی کتاب نکال کر اس کی طرف بڑھائی، جو بمشکل اس کے ہاتھ جتنی تھی۔ ہولیا نے ایک نظر اس کتاب کو دیکھا۔ وہ نیلے پنے والی کتاب جس پر بڑے سے حروف میں لکھا تھا آزادی۔ وہ اسے تھامے اس لفظ پر انگلی پھیر رہی تھی۔ یہ تمہیں کہاں سے ملی؟ ایک لائبریری سے۔ لگا تمہیں اس کی زیادہ ضرورت ہے، وہاں اس کی جگہ ٹھیک نہیں تھی۔ وہ خاموشی سے اس کتاب کو دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ تمہیں پسند نہیں آئی کیا؟ وہ سیدھا ہوا۔ نہیں، یہ بہت اچھی ہے۔ جانتے ہو، یہ میرے پاس تھی ایک عرصہ پہلے، تب میں چھوٹی تھی۔ یہ کتاب میری ماں کی تھی۔ ان کے جانے کے بعد وہ میرے پاس تھی، مگر جب بھائی جان مجھے یہاں لائے تو وہ کتاب اپنے گھر میں ہی بھول گئی۔ مجھے بہت افسوس تھا اسے کھونے کا۔ بہت شکریہ۔ وہ ایک پل میں اپنا رویہ بدلتی کچھ سنجیدہ سی ہوئی۔ اٹس اوکے موگلی۔ وہ مسکرائی۔ وہ اسے کھول کر دیکھ رہی تھی۔ میں تم سے کچھ پوچھ سکتا ہوں؟ ہاں، جیسے اب تو تم مجھ سے پوچھ کر ہی کام کرتے ہو اور مجھ سے پوچھ کر ہی یہاں پر ٹپکے ہو۔ اس نے مسکراہٹ دبائی۔ وہ تو الگ بات ہے نا، اب تم پر پابندی ہے یہاں، مجھ پر تو نہیں۔ جب انسان پر کوئی پابندی نہ ہو تو جانتی ہو کہ کتنا اچھا فیل ہوتا ہے۔ ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، کہیں بھی جا سکتے ہیں، کبھی بھی۔ وہ گہری سانس بھر گئی۔ اب کیا تم مجھے چڑھا رہے ہو؟ اس نے اپنی نیلی آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ میری اتنی مجال؟ اس نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ تمہیں کیا پسند ہے؟ ہولیا نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ ارے لڑکی، اتنی مشکل بات تو نہیں پوچھے ویسے۔ مطلب جو تم پوچھ رہی ہو، کیا پسند ہے تمہیں؟ کون سی چیز؟ کون سا رنگ؟ کون سا کھانا؟ کہاں جانا؟ کیا کام کرنا؟ وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ نیلی آنکھیں ایک پل کو گڑبڑائیں۔ اور میں تمہیں ہی کس خوشی میں بتاؤں یہ سب؟ بس ایسے ہی، اپنے دل میں رکھنے سے بہتر ہے کہ کسی انسان سے شیئر کر لے۔ بتاؤ تو۔ اس نے گہری سانس بھری۔ عجیب لگ رہا ہے۔ وہ مسکرائی۔ کیا عجیب لگ رہا ہے؟ یوں کسی سے اپنی باتیں شیئر کرنا، کیونکہ آج تک کسی نے بھی پوچھی نہیں میری پسند۔ اب پوچھ رہا ہوں نا لڑکی، تو کیا تم اپنی اسپائک کو نہیں بتاؤ گی؟ وہ ہنسی۔ اسے دیکھ کر وہ بھی ہنسا۔ بہت لمبی فہرست ہے میری پسند کی۔ وہ آسمان کی طرف نگاہ کیے بولے تو بولنا شروع کرو۔ میرے پاس بہت وقت ہے تمہیں سننے کے لیے۔ وہ دونوں ہاتھ آپس میں باندھے سیدھا ہوا۔ ہولیا نے ایک نگاہ اسے دیکھا۔ اس کی گہری آنکھوں میں ایک چمک تھی۔ وہ ایک پل میں رخ بدل گئی۔ مجھے آزادی پسند ہے، ایسی آزادی جس میں کوئی روک ٹوک نہ ہو، ایسی آزادی جس میں اپنی مرضی سے ہر کام کر سکوں جو میرا دل کہے۔ مجھے گھومنا پسند ہے، رات میں، سڑکوں پر، الگ الگ جگہ دیکھنا، ہر ایک چھوٹی چھوٹی چیز کو قریب سے دیکھنا۔ میں چاہتی ہوں اپنے یہ بندھے پر پھیلاؤں اور یہاں سے اڑ جاؤں۔ میں پرندوں کی طرح فضاؤں میں اڑوں۔ میں دنیا بھر کی لائبریری میں جاؤں، وہاں پر موجود ہر کتاب پڑھوں۔ رات کے پہر کسی سنسان سڑک پر اونچی آواز میں گنگناؤں۔ وہ مشہور سین سیبیسٹین کیک وہاں اس جگہ کے پاس کھڑی ہو کر کھاؤں۔ سڑکوں پر جگہ جگہ لگے ان چھوٹی چھوٹی کھانے کے اسٹالوں کے قریب کھڑی ہو کر انہیں بنتا دیکھوں۔ میں اس محل سے باہر کی ہوا میں سانس لوں، اسے محسوس کروں۔ میں اپنی باہیں پھیلاؤں اور جہاں میرا دل چاہے اس طرف مڑ جاؤں۔ نہ مجھے کوئی روکے، نہ مجھے کوئی اپنی مرضی چلائے۔ میں اسکول جانا چاہتی ہوں، وہاں ان بچوں کو آپس میں مل بیٹھ کر کھیلنا اور ہنستا دیکھنا چاہتی ہوں۔ میں آزادی چاہتی ہوں۔ اس نے گہری سانس بھری، خوبصورت آنکھوں سے چند آنسو پھسل کر رخساروں پر بہہ نکلے۔ وہ لمبا سا پیارا سا لڑکا دیوار سے سر ٹکائے بہت غور سے اس کی ہر بات سنتا مسکرا رہا تھا۔ یگی نے اپنی جیب سے رومال نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ تم تو کافی انٹرسٹنگ ہو مس موگلی۔ وہ شرارت سے مسکرایا۔ وہ رومال سے آنسو صاف کرتی اسے تیکھی نگاہ سے دیکھ رہی تھی۔ بدتمیز کہیں گے، رلا دیا نا مجھے۔ وہ ہنسا۔ نہیں تو، یہ تو وہ فیلنگ ہے جو تم اس مینڈک جیسی آنکھوں میں نہ جانے کتنے عرصے سے قید کیے بیٹھی تھی۔ آج انہیں آزادی ملی، جانے دو اسے، روکو مت۔ روکو گی تو تکلیف ہوگی، وہ دھیرے سے بولا۔ اور جانے دوں گی تو زیادہ تکلیف ہوگی۔ نہیں، اگر تم اکیلی ہوتی تو ضرور ہوتی، مگر اب ایک ادر سپائک تمہارے ساتھ ہے نا، تمہیں تکلیف نہیں ہونے دے گا۔ وہ مسکرایا۔ اور اس آفر کی کوئی خاص وجہ مسٹر ایپل؟ وہ مسکرایا۔
ہر بات بتائی تھوڑی نہ جاتی ہے، کچھ بس سمجھ لینے کے لیے بھی ہوتی۔ بات تو بالکل ٹھیک کی، مگر اب نکلو یہاں سے، وہ اسی فارم میں واپس آئے۔ ہاں ظالم لوگ، قسم سے بہت ظالم ہو تم۔ اس لیے 3 فٹ کے فاصلے پر ہی رہو گے تو زیادہ اچھا رہے گا تمہارے لیے۔ اور یہ اکیلے اکیلے کیا کھا رہے ہو؟ جب دیکھو تب تمہارا یہ منہ چلتا رہتا ہے۔ اسے منہ ہلاتے ہوئے بولتی۔ جگیت نے منہ میں سے موجود چنگم کو دانتوں تلے دبایا۔ اتنے بھی مینرز نہیں ہیں تم میں کہ کوئی بھی چیز یوں اکیلے نہیں کھاتے۔ وہ ناک سکیڑے بولی۔ معذرت محترمہ، مگر فی الحال تو یہی ہے۔ چاہیے کیا؟ وہ آدھی گم منہ سے باہر نکالتے بولا۔ چھی، کتنے گندے ہو تم، چلو نکلو یہاں سے۔ وہ اسے بازو سے پکڑے کھینچ رہی تھی۔ ارے رکو تو موگلی کہیں کی، ایسے نکالتے ہیں کیا کسی کو؟ تو اور کیا باہوں میں اٹھا کر باہر چھوڑ کر آؤں تمہیں؟ وہ ہنسا۔ آئیڈیا تو اچھا ہے، مگر تم سے اٹھایا نہیں جاؤں گا، ورنہ کیا ہی نصیب ہوتا میرا ہائی۔ وہ دل پر ہاتھ رکھتا بولو۔ شرم کرو کچھ، کسی انجان لڑکی کی بالکنی میں یوں آدھی رات ٹپک کر ایسی عجیب باتیں کر رہے ہو۔ ہولیا نے ہاتھ ہوا میں اٹھایا۔ وہ کھل کر ہنسی۔ بس ایک یہ لڑکی میرے لیے انجان نہیں ہے، اس لیے یہاں موجود ہوں۔ اپنے اس الجھے دماغ کو تھوڑا کھولو لڑکی۔ وہ انگلی اس کے ماتھے پر مارتا بولا۔ ہولیا نے ایک پل میں اس کا ہاتھ جھٹکا۔ ڈونٹ ٹچ می، تیکھی مرچی۔ وہ ہنسا۔ ہولیا نے انگلی کا اشارہ کرتے اسے جانے کو کہا۔ یہی بات اگر پیار سے کہہ دو گی تو کچھ کم تو نہیں ہو جائے گا تمہارا، نہ ہی تمہاری یہ پیاری سی ناک چھوٹی ہو جائے گی۔ پیار سے؟ ہاں نکلو ورنہ دھکا دے دوں گی۔ پڑا آیا پیار سے کہلوانے والا، نکلو۔ یگی نے آنکھیں بند کر کے خود پر ضبط کیا۔ وہ لمبا سا بے قابو لڑکا، کسی کی بھی چیخ نکلنے سے پہلے اس کی سانسیں ضبط کرنے والا، یوں اس لڑکی کے سامنے نہ جانے کیوں ضبط کر جاتا تھا۔ وہ مسکرایا۔ کوئی نہیں، کبھی وہ دن بھی آئے گا، اور مجھے پورا یقین ہے۔ ایک پیارے سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر دوڑی تو ہولیا کی نگاہیں اس ٹیمپل کا احاطہ کیا۔ گڈ بائے موگلی، فی الحال کے لیے۔ مگر وہ ایک دم اس کے چہرے کے قریب ہوا۔ پھر آؤں گا۔ ایک شرارت سے مسکراہٹ لیے وہ بالکنی سے نیچے کودا۔ وہ حیرانی سے کھڑی اسے جاتا دیکھ رہی تھی۔ ایڈیٹ، لگتا ہے اس طرح بھی گارڈز تعینات کرنے پڑیں گے۔ وہ ایک دم ہنسی۔ پاگل کہیں کا۔ نہ جانے کتنی ہی دیر وہ ہاتھ میں کتاب تھامے بالکنی میں اس جگہ بیٹھی رہی جہاں اس کا وہ اسپائک بیٹھا کتنی ہی محبت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آزادی، میری پسند، میرے آنسو، میری دنیا، ایک آہٹ، ایک نئی شروعات، اور وہ پاگل سا پیارا لڑکا، یہ گیت، ایک پیارا احساس۔ نیلی ڈائری کے 5ویں پنے پر قلم بند کرتی وہ خاموشی سے مسکرائی۔ سحر کا وہ وقت سکون اور نمی سے بھرپور تھا۔ وہ سر سے پاؤں تک مشترکہ عبایا پہنے کمرے کی بالکنی کے سامنے نماز بچھائے اپنے رب کے حضور حاضری لگا رہی تھی۔ ایک دم سے اس کی آنکھ کھلی، درست ہوتا ہوئے ادھر ادھر نگاہیں دوڑائیں۔ وہ اس کے پاس نہیں تھی۔ سلطان نے کمفرٹر منہ سے نیچے کرتے کروٹ بدلی۔ وہ بیڈ سے کچھ ہی فاصلے پر اس کی نگاہ اس پر پڑی۔ اس نے ایک گہرا سانس بھرا۔ ہلکے سے گلابی رنگ کا وہ عبایا اس پر بہت زیادہ جچ رہا تھا۔ دھیرے دھیرے لب ہلاتی وہ بہت رازدار گفتگو کرنے میں مصروف تھی۔ وہ بہت غور سے اس کے چہرے کی طرف تو کبھی اس کے ہاتھوں کی طرف دیکھتا مسکرا رہا تھا۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہی کچھ پل بعد سلطان کی نگاہیں رخساروں پر پھسلتے آنسوں پر جا ٹھہری۔ اس کے ماتھے پر سلوٹوں میں اضافہ ہوا۔ کمفرٹر ایک طرف کرتا وہ شرٹ پہنتا اٹھ کر اس کے قریب گھٹنوں کے بلا بیٹھا۔ وہ خاموشی سے لب ہلاتی ڈھیر سارے آنسو اس شفاف چہرے پر سجائے ہوئے تھے۔ سلطان نے ہاتھ بڑھا کر اس کے آنسو صاف کرتے پیشانی پر لب رکھے۔ اسے گہری سانس بھری۔ دعا کی صورت میں اٹھے ہاتھ چہرے پر پھرتی وہ اس کی طرف دیکھتی مسکرائے۔ سلطان نے اس کے ساتھ زمین پر بیٹھتے اس کا سر اپنے کندھے پر رکھا۔ تم رو کیوں رہی تھی؟ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ وہ اس کا چہرہ تھام کر اپنے مقابل کیے ہوئے تھا۔ ہر آنسو کے پیچھے تکلیف یا دکھ نہیں ہوتا عبدور۔ وہ سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کچھ آنسو خوشی کے بھی ہوتے ہیں۔ جب خوشی حد سے بڑھ جائے تو وہ آنسو رکنے پر بھی نہیں رکتے۔ وہ متذبذب سا ہوا۔ خوشی میں آنسو، یہ کیسا کمبینیشن ہوا بھلا؟ تب تو انسان خوش ہوتا ہے نا، روتا تھوڑی ہے، پاگل لڑکی۔ وہ ہنسی۔ آپ ابھی چھوٹے ہیں، جب بڑے ہو جائیں گے تو ضرور سمجھیں گے۔ آئی ایم شیور۔ وہ شرارت سے مسکرائی۔ ہاں یہ بھی ٹھیک ہے چھوٹی اماں۔ اس نے اس کے کندھے پر سر رکھا۔ عبدور، آپ نماز نہیں پڑھتے؟ نہیں، سیدھا جواب دیا گیا۔ مگر کیوں؟ اس کو کیا جواب کیا دوں؟ جواب دینے کو تو بہت ہے، آپ دینا چاہیں تو۔ وہ پیار سے پوچھ رہی تھی۔ تم پڑھتی ہو؟ جی بالکل۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ہم پر فرض ہے۔ جس طرح ان سانس لینا ہم نہیں چھوڑ سکتے، اس طرح نماز کو بھی ہمیں ایسے ہی اپنا لینا چاہیے کہ اس کے بغیر ہم سانس نہ لے سکیں۔ سلطان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھے دھیرے سے سہلایا۔ اچھی بات ہے، دل لگا کر پڑھا کرو۔ اور آپ؟ وہ مسکرایا۔ وہ اس کے سر پر ہلکی سی چپت لگاتا کھڑا ہوا۔ آج ناشتے کی ڈیوٹی میری، موج کرو۔ یہ کہتا وہ فریش ہونے چل دیا۔ اسے نام میں گردن ہلائی۔ وہ جانتی تھی وہ شخص اسلام اور مذہب سے کتنا دور ہے۔
مگر وہ اس پر کسی بھی قسم کی پابندی زبردستی نہیں کر سکتی، کیونکہ اسلام اور مذہب کے معاملے میں ہم کسی پر زبردستی نہیں کر سکتے۔ وہ بس اسے سمجھا سکتی تھی، مگر پیار سے۔ ایک گہری سانس بھرتی اس نے ایک عہد کیا۔ وہ اس انسان کو خوشیاں تو دے چکی تھی، اور اب اسے رب کے قریب کرنے کا وقت تھا، جو ایک مذہب سے دور انسان کے لیے بہت مشکل اور تلخ ہوتا ہے۔ مگر اب جسے ہدایت دینا چاہے، تلخیاں بھی اسی میں بھیجتا ہے، صبر بھی اسی کے سکھاتا ہے۔ ایک خوشگوار دن وہ ناشتہ کرتی کچھ خاموش سی تھی، اور مقابل شخص کو اس خاموشی سے الجھن ہو رہی تھی۔ وہ رخسار پر ہاتھ رکھے اسے بغور دیکھ رہا تھا۔ ایشا نے ایک نگاہ اس پر دوڑائی اور آئیبرو اٹھا کر اسے اچکا کر پوچھا، اس خاموشی کی وجہ؟ وہ مسکرائی، نہیں جانتی۔ مطلب کوئی تو وجہ ہوتی ہے نا، انسان یہ بنا وجہ خاموش تھوڑی نہ ہوتا ہے، اور خاص طور پر تم، باتوں کا چھوٹا پیکٹ۔ کیا بات ہے؟ وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ کب سے ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر غور کرنے لگے؟ آپ کے مطابق تو خاموش رہنا اچھی بات ہے۔ ہے تو، مگر تم خاموش رہو تو مجھے الجھن ہوتی ہے، نہ جانے کیوں۔ وہ پلیٹ ایک سائڈ پر کرتی اٹھی۔ سلطان نے اس کی کلائی تھامتے اسے روکا۔ چلو کہیں باہر چلتے ہیں، کسی سکون دہ جگہ پر، جہاں میں تمہارے اس پیارے سے چہرے پر وہ مسکراہٹ اور روشنی دیکھ سکوں۔ اس نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ انہیں چھوڑ دو، یہ میں کر لوں گا، ریڈی ہو جاؤ۔ یہ کہتا وہ اس کے ہاتھ سے برتن دیکھ چکا تھا۔ وہ ایک دم سے چہکی۔ کتنی اچھی بات ہے نا کہ آپ نے اب خوشی ہوئی نا ڈھیر ساری۔ وہ کھل کر مسکراتی کمرے کی طرف بڑھی، اور وہ پاگل سی پیاری سی لڑکی کو دیکھتا نام میں گردن ہلا رہا تھا۔ بلو کلر کی لانگ فراک اور اوپر بلو کلر کی ہی چھوٹی سی جیکٹ پہنے وہ بال کھولے کھڑی تھی۔ اس نے جھک کر ڈریسنگ سے برش اٹھایا۔ ایک پل کو نگاہ ہٹاتی وہ واپس کھڑی ہوئی، جہاں وہ جناب ایک پل میں اس کی پشت پر آ کھڑا ہوا تھا۔ برش اس کے ہاتھ سے گرا۔ سلطان نے مسکراتے ہوئے زمین سے برش اٹھا کر اسے دیکھا۔ لا، میں بال بنا دیتا ہوں۔ وہ اس کی پشت پر کھڑا ہو اس کے پیارے سے بالوں کو نہایت پیار سے برش کر رہا تھا۔ وہ گردن کو تھوڑا سا ٹیڑھا کیا، غور سے اسے آئینے میں دیکھتی مسکرا رہی تھی۔ وہ سخت انسان، جو ایک پل میں مقابل کی روح تک کھینچ دینے کی طاقت رکھتا تھا، جس کی سرخ آنکھوں میں دیکھتے اس کا دشمن کام چاہتا تھا، جس کی مضبوط اور بے رحم گرفت سے نکلنا کسی کے بھی بس کی بات نہیں تھی، ان نازک سے بالوں کو کتنے ہی پیار سے بنا رہا تھا۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ سلطان نے اس کے سر کے قریب چہرہ کرتے ایک گہری سانس بھری، اور وہ سکون اس کی روح کو جا چھوا تھا۔ وہ اس کے بالوں کو تھامے، رول گول کر کے گھما کر کچن میں مقید کر کیا۔ بہت شکریہ۔ وہ سیدھی ہوئی۔ وہ کس نے؟ آئیبرو اٹھا کر اس نے پوچھا۔ بال بنانے کے لیے؟ ہاں لڑکی، کیا تم ساری زندگی مجھے شکریہ بولو گی؟ وہ ہنسی۔ ضرور، کیوں نہیں، ہمیشہ بولوں گی۔ نہیں، مجھے شکریہ نہیں چاہیے۔ وہ دونوں ہاتھ کمر پر باندھے بولا۔ اچھا، تو پھر کیا چاہیے؟ وہ گردن اٹھا کر اسے دیکھ رہی تھی۔ سلطان نے اپنے رخسار پر انگلی رکھتے اسے دیکھا۔ اس نے مسکراہٹ دبائی۔ وہ آئیبرو جھکائے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ دھیرے سے قریب ہوئی۔ سلطان نے اپنا چہرہ جھکایا۔ وہ قریب ہوتی اس کے رخسار پر ہاتھ سے ہلکی سی چپت لگاتی مسکراتی ہوئی واپس مرر کی طرف مڑی۔ وہ آنکھیں بند کیے مسکرایا۔ یہ بھی ٹھیک ہے۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھتا مسکراتا اس کے سر پر چپت لگاتا سائڈ سے نکل گیا۔ وہ کھل کر ہنسی۔ کتنے ہی دنوں بعد وہ اس کے ہمراہیوں سڑکوں پر بلا وجہ نکلا تھا۔ پیدل چلتے ہوئے اطمینان محسوس کر رہا تھا، مگر اس کی باتوں کی دکان آج بند تھی، نہ جانے کیوں، مگر آج وہ سڑک پر پیدل چلتی خوشی سے چہک نہیں رہی تھی، بس ایک ہلکی سی مسکراہٹ لیے دھیرے دھیرے چل رہی تھی۔ بلیک کلر کا حجاب اوڑھے وہ روشن چہرہ مزید چمک رہا تھا۔ سلطان کو بلیک کلر کا حجاب اس پر ہمیشہ ہی اچھا لگتا تھا۔ ایک سڑک پر چلتے اسکوپ کے سامنے کھڑی وہ آنکھیں بند کیے اس کے چھوٹے سے ہول میں سے سامنے کا منظر دیکھ رہی تھی۔ سلطان اس کی پشت پر کھڑا آس پاس دیکھتا کچھ متذبذب سا ہو رہا تھا۔ اس شخص کی تیز آنکھیں ایک پل میں چاروں طرف اٹھ رہی تھیں۔ ایک عجیب احساس اسے گھیرے ہوا تھا۔ اچانک سلطان کی نگاہ خود سے ہوئی فاصلے پر ایک اوپن ریسٹورنٹ کے باہر بیٹھے آدمی پر پڑی، جو اس کی بیوی کو بہت غور سے دیکھنے میں مصروف تھا۔ سلطان عائشہ سے ہی کچھ فاصلے پر تھا۔ وہ چلتا ہوا اس کے قریب پشت پر آ کھڑا، اور ایک دم ہی وہ خطرناک شخص غسیلا چہرہ اس چھوٹی سی لڑکی کے سر پر سے نکالے آنکھوں میں دہشت لیے اس آدمی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس گول آنکھوں والے آدمی نے ایک دم ہی اس لڑکی سے نگاہ ہٹاتے اس کے سر پر دیکھا۔ وہ غضب سے بھرپور چہرہ لیے ان باز جیسی تیکھی آنکھوں میں گہری لالی لیے بنا پلکے جھپکے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس آدمی کی گول گول آنکھیں ایک پل میں گڑبڑائیں۔ وہ تھوک نگلتا رخ دوسری طرف موڑ گیا، مگر وہ تیکھی نگاہیں اسے اپنی پشت پر محسوس ہو رہی تھیں، اور اس گول آنکھوں والے کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کچھ ہی پلوں میں ان تیز آنکھوں کی تپش اس کے جسم کو چیرتی ہوئی گزر جائے گی۔ وہ ایک پل میں اپنی جگہ سے اٹھتا بھیڑ میں ہی کہیں غائب ہوا تھا، اور ان سب سے بے نیاز وہ آس پاس دیکھنے میں مصروف تھی۔ سلطان نے اپنے تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے کرتے اس کی کلائی تھامی اور چل دیا۔ سڑک کے کنارے لگے ایک ٹھیلے پر چیزیں بنتی دیکھتی وہ رکی اور اس کی طرف اشارہ کیا۔
وہ اس بات میں سر ہلاتا اسے وہاں کھڑا کیے آگے بڑھا۔ اپنا مطلوبہ آرڈر دے کر وہ بس چند پلوں میں ہی واپس مڑا، مگر سامنے کا منظر اس کے پیروں تلے زمین کھینچنے کے لیے کافی تھا۔ وہ خطرناک چہرے والے آدمی اس نازک سے وجود کو جکڑے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھے کھڑے تھے۔ سلطان نے ایک پل میں اپنے کوٹ کی جیب سے ریوالور نکالا، مگر اسے چلانے سے پہلے گولی اس کے مضبوط بازو کو چیرتی ہوئی گزر گئی۔ عشا کی چیخ بلند ہوئی۔ وہ ایک ہاتھ سے بازو تھا، میں ایک قدم بڑھائی کہ زوردار ضرب اس کے سر کی پشت پر لگی۔ ایک کے بعد دوسری اور پھر تیسری، اور مضبوط شخص ان زوردار ضربوں کے زیر اثر حواس کھوتا زمین بوس ہوا۔ وہ چلا رہی تھی، وہ تڑپ رہی تھی، مگر اس کی آواز ان عجیب سے ہاتھوں کے نیچے ہی کہیں دب گئی تھی۔ اسے اپنا وجود گھسیٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ زمین پر پڑے اس مضبوط شخص کے بازو سے نکلتا خون سڑک پر پھیل رہا تھا۔ اسے اپنے ارد گرد سنائی دیتی آوازیں مدھم ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے قریب چلتی گاڑیاں دھیرے دھیرے چلتی ایک شور برپا کر رہی تھی۔ وہ اپنے حواس درست کرتا بمشکل اٹھا۔ ایک ہی دم اس کے سر میں ایک شدید جھماکہ ہوا۔ سلطان نے آس پاس دیکھا۔ شام ہر طرف پھیل چکی تھی۔ وہ ایک خالی سڑک کے کنارے پڑا تھا۔ اس نے زور سے اپنے دونوں ہاتھوں میں سر جکڑتے آنکھیں مچی۔ اس کے گلے اور کپڑوں پر لگا خون خشک ہو رہا تھا اور زور زور سے سانسیں بھرتا اٹھا ہی کہ لڑکھڑا گیا۔ وہ تیز تیز سانسیں بھر رہا تھا۔ عشا! ایک دم ہی اس کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر لہرایا تو ان پیاری آنکھوں میں گہری سرخی نمایاں ہوئی۔ وہ غضب سے جبڑے بھینچ گیا۔ سلطان نے بجلی کسی تیزی سے اپنی پینٹ کی جیب سے موبائل نکالا۔ گھومتے ہوئے سر کو تھامتے موبائل کی اسکرین پر انگلیاں چلا رہا تھا۔ آخر کچھ دیر کی محنت کے بعد اس نے ایک گہری سانس بھری۔ وہ اپنی بیوی کو تلاش کر چکا تھا۔ اس کی لوکیشن اس کے موبائل کی اسکرین پر جگمگا رہی تھی۔ کپا دو کیا۔ اس کے کھنڈراٹ میں اس کی اسکرین پر وہ سرخ نشان جگمگا رہا تھا۔ سلطان نے اپنی جیب سے رومال نکالتے اسے بازو پر کس کر باندھا۔ وہ اندھا دھند سڑک پر بھاگ رہا تھا۔ وہ کچل دینے والا تھا ہر اس انسان کو جو اس کے راستے میں آنے والا تھا، ہر اس انسان کو نیست و نابود کر دینے والا تھا جس نے اس کی بیوی کو تکلیف پہنچائی تھی۔ وہ خود پر ضبط کھو چکا تھا۔ رات گہری ہوئی۔ وہ زخمی بھیڑی ایک دفعہ پھر اپنے اس جلالی روپ میں آ چکا تھا۔ سرخ آنکھیں اور غضب سے بھرپور چہرہ لیے سلطان اس موم ہوئے وجود پر پوری طرح حاوی ہو چکا تھا۔ وہ گہری سانسیں بھرتا لب بھینچتے پیاری آنکھوں میں دہشت لیے اس قدر رش ڈرائیونگ کر رہا تھا مانو ہوائیں بھی اس سے کم تیز چلتی ہوں گی۔ ڈیش بورڈ پر پڑے فون نے شور مچانا شروع کر دیا۔ سلطان نے بڑھ کر فون اسپیکر پر آن کرتے کہا، مرحبا سلطان دا گریٹ، بہت تعریفیں سنے ہیں تمہاری، سوچا آج بھی دیکھ بھی لو، مگر تم تو بہت کمزور نکلے، ایک ہی بار میں ڈھیر ہو گئے۔ وہ غضب سے بھرپور چہرہ لیے ایک شیطانی ہنسی بلند آواز میں ہنس دیا۔ تم نے دیکھے وہ بدنصیب لوگ جو اپنی موت کو خود دعوت دیتے ہیں؟ مبارک ہو، تم نے اپنی موت کے سرٹیفکیٹ پر سائن کر دیا۔ وہ ہنسا تو ان تیز آنکھوں میں خون کی لکیر نمایاں ہوئی۔ موت، یہ تو تم اپنی بیوی سے پوچھنا، جانتے ہو وہ تڑپ رہی ہے، التجا کر رہی ہے۔ وہ مکروہ آدمی ہنسا تو سلطان کی اسٹیئرنگ پر گرفت اس قدر مضبوط ہوئی کہ اسے اس کی انگلیاں اسٹیئرنگ میں دھستی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ سلطان کی بیوی کو اگر ایک بھی خراش آئی تو اس کی وہ خراش بھرنے تک تم سب کو اس کا حساب دینا ہوگا، اور وہ حساب موت سے بھی بدتر ہوگا، اور اس قدر تکلیف دے کہ تم لوگ اپنی ہر سانس پر موت کے لیے تڑپو گے، مگر وہ تمہیں نصیب نہیں ہوگی۔ اور جب وہ تڑپ حد سے گزر جائے گی تو سلطان تمہارے اس غلیظ وجود کے اتنے ٹکڑے کرے گا جتنے ان خوبصورت آنکھوں سے آنسو نکلیں گے۔ وہ ایک ایک لفظ چباتا ہوا بول رہا تھا۔ کال ڈسکنیکٹ ہوئی تو زخمی بھیڑیے کی رگیں تن گئی۔ وہ معصوم چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے لہراتا ہوا اس کے غصے میں مزید اضافہ کرنے میں معاون ثابت ہو رہا تھا۔ وہ خود پر قابو کھو چکا تھا۔ سلطان نے گاڑی کی سپیڈ مزید تیز کی۔ وہ جبڑے بھینچے آج پھر سے وہ سلطان بن چکا تھا جو تباہ کر دینے والا تھا۔ 60 گھنٹے کا وہ سفر اس نے 3 گھنٹے میں پورا کیا تھا۔ اپنی مخصوص ڈریسنگ کیے وہ خطرناک آدمی کے پدوکیا کے اس قدیم کھنڈرات اس انڈر گراؤنڈ سٹی کے باہر کھڑا تھا۔ سلطان نے ایک نگاہ آس پاس دوڑائی۔ بہت سے لوگ وہاں سیاحت کے لیے موجود تھے۔ اس نے اپنی کوٹ کی جیب سے موبائل نکال کر اس کی لوکیشن پر نگاہ دوڑائی۔ ایک گہری سانس بھرتا وہ خطرناک آدمی اپنی گردن کو مروڑ کر ایک سائڈ کرتا اندر داخل ہوا۔ انڈر گراؤنڈ سٹی کی وہ عجیب سی گول اور بے ڈھنگی سرنگوں میں پاگلوں کی طرح ہر طرف اسے ڈھونڈ رہا تھا۔ مٹی کی وہ سرنگیں آ رہی تھیں ٹیڑھی شیپ کی۔ تیزی سے بھاگتا وہ ایک جگہ پہنچا۔ ایک گہری سرنگ، وہ اندھیری تھی، اس قدر اندھیری کہ سلطان نے ایک دم آنکھیں بند کر کے پوری کھولے چاروں طرف نگاہ دوڑائی۔ ایک قد چلنے پر اسے اپنے پیچھے ایک آہٹ محسوس ہوئی۔ مڑ کر دیکھنے سے پہلے اسے اپنے سر کی پشت پر زوردار ضرب محسوس ہوئی۔ سلطان نے دونوں ہاتھ سر کی پشت پر رکھتے رخ موڑا۔ وہ عجیب چہرے والا آدمی ہاتھ میں ایک لمبا سا لوہے کا ڈنڈا تھامے کھڑا تھا۔ اس نے بڑھ کر وہ ڈنڈا گھماتے پوری شدت سے سلطان کے سر کے ایک سائڈ پر دے مارا۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا زمین بوس ہوا۔ ایک زوردار ضرب اسے اپنے سر پر پھر سے محسوس ہوئی اور مضبوط شخص حواس کھو چکا تھا۔ سلطان کی آنکھیں بمشکل ہلکی سی کھلیں۔ وہ اس مٹی کی زمین پر گھسیٹتا ہوا جا رہا تھا اور اس کے سر سے نکلتا خون چلا جا رہا تھا۔
उस ज़मीन पर एक लकीर बनाता जा रहा था। उसकी खुली आंखें बंद हुईं। ठंडे पानी का एक ज़ोरदार झोंका इसके चेहरे से टकराया। सुल्तान की आंखें एकदम खुली। उसे अपना सर बहुत भारी महसूस हो रहा था। उसके इर्द गिर्द सुनाई देती आवाज़ें और हंसी मध्यम होती धीरे धीरे वाज़ेह हो रही थी। एकदम से पूरी आंखें खोलने पर उसने दोनों हाथ एक दूसरे के मुखालिफ सिमत एक भारी लोहे के सिंगल से बंधे पाए। छत के एक सिरे से एक बाजू और दूसरे सिरे से दूसरा बाजू, वो दोनों बाजू हवा में किया ज़मीन पर मुश्किल खड़ा था। सुल्तान की निगाह अपने सामने कुर्सी पर विराजमान इस खतरनाक चेहरे वाले आदमी पर पड़ी। वो उसे देखकर हंस रहा था। तुम्हें पकड़ना तो बहुत आसान था बरखुरदार। ये ब्रह्म और शायां तो फजूल में इतनी मेहनत करते, मगर तुम तो जले पैर की बिल्ली की तरह खुद ब खुद चाल में आ फंसे हो। वो अधलट का खतरनाक शख्स एकदम हंसा। उसकी सुर्ख आंखों में खून की लहरें नुमाया हुई। और तुम बच्चों को लगता है मैं तुम्हारे जाल में फंसा? वो जोर से हंसा। अफसोस, तुम सब के सब जो यहाँ मौजूद हो और जो कुत्ते तुम में से यहाँ मौजूद नहीं, सब सुल्तान के जंगल में फंस चुके हो। और तुम लोगों की बदकिस्मती अब यहाँ से निकलना सिर्फ मौत है। वो शैतानी हंसी हंसता मुकाबले के माथे से पसीने की नहरें उभार रहा था। यहाँ से सलामत निकल पाए तो हमें मारने के तरीके भी ढूंढ लेना। बहराम ने अपने साथ खड़े आदमी को इशारा किया। वो अपने हाथ में पकड़ा एक मजबूत सा कोड़ा लिए सुल्तान की तरफ बढ़ा और एक इशारे पर जा बजा उसके जिस्म पर कोड़े बरसाना शुरू हो चुका था। वो मजबूत शख्स अपनी जगह शल खड़ा, आंखों में एक दहशत लिया मुकाबल पर अपनी बात से ऐसी निगाहें गाड़े हुए था। हर बार इस मजबूत जिस्म पर एक गहरा निशान छोड़ता इसके गुस्से में मजीद इजाफा कर रहा था। सामने कुर्सी पर बैठा वो अजीब चेहरे वाला शख्स बहुत गौर से सुल्तान के चेहरे की तरफ देख रहा था, जिस पर इतनी भारी ज़रबे बेकार जा रही थी। उसने दूसरे आदमी को इशारा किया। वह सरस बात में हिलाता अपनी जेब से एक रिमोट कंट्रोल निकाल चुका था। इस पर लगा सुरख बटन दबाते इन लोहे के संगलों में एक जोरदार करंट भरा और इस मजबूत शख्स के जबड़े सख्ती से आपस में जा मिले। वो जब्त की एक तर्ज में उसे देखने में मसरूफ़ था। तुम्हारी मौत खजबनाक होगी, बुलंद आवाज़ में कहता वह ज़मीन पर एक घुटने के बल गिरा। बिजली की कोई पर जोरदार झटके उसकी एक हल्की सी कराह निकालने में कामयाब हुए थे। उसके कंधे से निकलता खून हर तरफ फैल चुका था। तुम्हें तड़पाने में जितना मज़ा है वो किसी महंगी शराब में कहाँ। वह हंसा तो सुल्तान ने उसे देखते अपनी गर्दन को मरोड़कर एक साइड पर किया। इसके जिस्म पर जा बजा खंजर के कर्ज लगाता वो अजीब चेहरे वाला आदमी खुलकर हंस रहा था, मगर वो नहीं जानता था कि वो किससे अपने सर पर ले चुका है। मुसलसल जिस्म पर लगती ज़रबें बिजली के वो शदीद झटके इस मजबूत शख्स को आखिर उसके हवास खोने पर मजबूर कर ही गए थे। उसकी आंखें धीरे धीरे से बंद हो गईं और वह चट्टान जैसा शख्स घुटनों के बल ज़मीन पर हुआ। उसके कानों में गूंजती वह मकरू हंसी धीरे धीरे मध्यम हो रही थी। बंधे बाजू समेत वो ज़मीन पर पड़ा गहरी सांसें भर रहा था। वो मासूम चेहरा उसकी आंखों के सामने लहराता उसे बेकाबू कर रहा था। ईशा, इश, वो बमुश्किल इसका नाम पुकार रहा था। आसपास सुनाई देती आवाज़ें एक पल में बंद हुई और मजबूत शख्स ढेर हो चुका था। वो अजीब चेहरे वाला आदमी उसके करीब बैठता मोबाइल में उसकी चंद तस्वीरें कैद करता अजीब सी हंसी हंस रहा था। उसे तड़पाने में कामयाब हुआ था, मगर वो नहीं जानता था कि इसकी कामयाबी ही इसकी मौत बनेगी, और वो भी खौफनाक। वो इसके करीब बैठता इसके बालों से जकड़कर इसका खून से भरा चेहरा अपने मुकाबले किए हुए था। सुल्तान की आंखें पर मुश्किल खुली। ढूंढ सकता है तो ढूंढ ले अपनी चिड़िया को, कहीं वह हवाओं में उड़ रही होगी। जोर से हंसता इसका सर झटक कर इससे फासले पर होता। वो झूलते वजूद के साथ ज़मीन पर पड़ा था। आखिर इस पहाड़ जैसे आदमी की आंखें खुली थी। भारी होते सर के साथ वो एकदम ज़मीन से उठ खड़ा हुआ। उसके बाजू होने इसी पोजीशन में बंधे थे। ढूंढ सकता है तो ढूंढ ले अपनी चिड़िया को। वो पूरी शिद्दत से अपने दोनों बाजुओं को अपनी तरफ खींचता खुद को आज़ाद कर रहा था, मगर वो मजबूत संगलियां टूटने का नाम तक नहीं ले रही थी। सुल्तान ने पूरा जोर लगाकर एक हाथ को झटका दिया। एक के बाद एक झटके देता वो अपने जिस्म बाजू से निकलते खून को मजीद निकलने पर मजबूर कर रहा था। चिल्लाते हुए इसने एक जोरदार झटका लगा तो वो संगल एक तरफ से टूटा। अब वो दोनों हाथों से दूसरे वाले को खींच रहा था। पूरा जोर लगाकर खींचने पर वो संगल भी उसके हाथ में आ चुका था। वो अपनी हवास खो चुका था। अपनी शर्ट और कोट पहनता हुआ अंधाधुंध इन सुरंगों में से उसे ढूंढ रहा था। लड़खड़ाते वजूद के साथ वो इस सिटी से बाहर निकला। वो इसे कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। वो ऊंची आवाज़ में हर तरफ इसका नाम पुकार रहा था। ईशा, मेरी ईशा, बस एक दफ़ा मुझे मिल जा, बस एक दफ़ा ईशा। वो बुलंद आवाज़ में पुकार रहा था। उसकी सांसें तेज़ हो रही थी। उसे अपनी आंखों के सामने एक गहरा अंधेरा नुमाया होता दिखाई दे रहा था। वो तड़प रहा था, बस एक नज़र उसे देखने के लिए। वो इल्तिजा कर रहा था। नेवी ब्लू कलर का सूट पहने वो हाथ में लैपटॉप थमे इसके कीपैड पर उंगलियां चलाता अपने काम में मसरूफ़ था। यकीन के मोबाइल की घंटी बजी। एक हाथ से मोबाइल कान से लगाते मौसूल होने वाली खबर से उसके असाब एकदम तन गए। एक सेकंड में वो हाथ में पकड़ा लैपटॉप एक तरफ फेंकता ऑफिस से भागा था। हमें बाय प्लेन जाना होगा हादी,
بائی روڈ بہت وقت لگ جائے گا اور انہیں ہماری ضرورت ہے۔ وہ ہادی کو لیے ایئرپورٹ کی طرف بڑھا۔ وہ اسٹرانگ شخص اپنا لڑکھڑاتا ہوا وجود گھسیٹتا ہوا بس چلتا جا رہا تھا۔ وہ رک نہیں رہا تھا۔ وہ ایک پل میں چاروں طرف نگاہیں دوڑا رہا تھا۔ سلطان نے کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا۔ اس کا موبائل اس کے پاس نہیں تھا۔ اس نے ہر طرف دیکھا مگر وہ اسے کھو چکا تھا، اور زندگی میں پہلی بار وہ مضبوط شخص ہمت ہار رہا تھا۔ وہ اپنے پاؤں سے نکلتی جان پر بے بس ہو جا رہا تھا۔ خود کو گھسیٹتے ہوئے کپادوکیا کے ہارٹ ایئر بلونز کی طرف آیا۔ نہ جانے کتنے ہی لوگ ان کے ارد گرد جمع تھے۔ وہ بول رہے تھے، وہ ہنس رہے تھے، مگر سلطان کو اس کی آوازیں مدھم ہوتی سنائی دے رہی تھی۔ عشا، کہاں ہو تم؟ وہ بلند آواز میں پکار رہا تھا۔ چلتے چلتے ایک زوردار ٹھوکر لگی۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا زمین بوس ہوا۔ اس مضبوط آدمی کی سانسیں مدھم ہو رہی تھیں۔ اس نے نگاہ آسمان کی طرف دوڑائی۔ آسمان میں جگہ جگہ وہ بلونز اڑتے ہوئے عجیب سا منظر پیش کر رہے تھے۔ اچانک اس کی نگاہ ایک اڑتے ہوئے بلون پر پڑی۔ وہ اڑ رہا تھا مگر آسمان میں نہیں، وہ بندھا ہوا تھا۔ زمین سے کچھ ہی فاصلے پر سلطان نے ایک نگاہ اس پر دوڑائی۔ اس کی آنکھیں ایک دم بڑی ہوئی۔ وہ اٹھا اور اپنا وجود سنبھالتا اندھا دھند اس بلون کی طرف دوڑا۔ اس کی سانسیں اتھل پتھل ہو رہی تھیں۔ ان بلون کے ایک سرے سے نیچے لٹکتا ہوا بلیک کلر کا اسکارف ہوا میں لہرا رہا تھا۔ سلطان کے قدم تیز ہوئے۔ وہ اس بلون کے نیچے کھڑا تھا۔ وہ ایک موٹے سے سنگل سے بندھا ہوا تھوڑے ہی فاصلے پر اڑ رہا تھا۔ سلطان نے اس سنگل کو اپنے ہاتھ میں تھامتے پورا زور لگاتے اپنی طرف کھینچا۔ وہ بھاری بلون ایک پل کے لیے اپنی جگہ سے ہلا۔ وہ شدت سے چلاتا ہوا اس زنجیر کو اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ وہ بڑا سا بلون دھیرے دھیرے نیچے آ رہا تھا۔ سلطان کے جسم پر چوٹ کے نشان سے نکلتا خون دھیرے دھیرے بڑھ رہا تھا۔ وہ بلون قریب آیا تو وہ اچھل کر اس کے اندر کودا، جہاں وہ نازک سا وجود ایک کونے میں پڑا تھا۔ وہ اپنے حواس میں نہیں تھی۔ سلطان نے تیزی سے اسے تھام کر اپنی آغوش میں بھرا۔ عشا، عشا اٹھو پلیز، اپنی آنکھیں کھولو۔ وہ اس کے چہرے کو ہاتھوں سے تھپک رہا تھا۔ سلطان نے جھک کر اس کے سینے پر سر رکھا تو ایک دم ہی اس کی اتھل پتھل سانسوں کو کرایا۔ وہ زندہ تھی مگر اس کا وجود ٹھنڈا پڑ رہا تھا۔ اس کا چہرہ اور ہونٹ نیلے پڑ رہے تھے۔ اس شدید سردی کو نازک سا وجود برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ گہری سانسیں بھر رہا تھا۔ سلطان نے اپنا کوٹ اتار کر اپنی شرٹ اتارتے اس کے گرد اچھی طرح پھیلائی اور اپنا کوٹ اس کے گرد پھیلاتے اسے سختی سے اپنی آغوش میں بھرا۔ میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ I'm sorry میری جان، مجھے معاف کر دو۔ مجھے آنے میں دیر ہوئی۔ I'm sorry۔ وہ اس کے ہاتھوں میں تھامے رگڑ کر انہیں گرم کر رہا تھا۔ پلیز اٹھ جاؤ، ایک دفعہ اپنی آنکھیں کھولو پلیز عشا۔ سلطان نے اس کے ہاتھوں کو چہرے کے قریب کرتے منہ سے گرم سانسیں نکالتے انہیں گرمائش دی مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ وہ بمشکل سانس لے رہی تھی۔ سلطان کا اپنے جسم سے سانسیں کھینچتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس مضبوط شخص کا جسم کانپ رہا تھا۔ آنکھیں کھولو عشا، میری طرف دیکھو۔ وہ اسے مضبوطی سے اپنی آغوش میں چھپا رہا تھا۔ پلیز اپنے عبدل کی طرف دیکھو، بس ایک دفعہ اٹھ جاؤ میرے لیے۔ میری سانسیں بند ہو جائیں گی، میں اپنا وجود کھو دوں گا عشا۔ اٹھو، ایک بار دیکھو مجھے، اپنے عبدل باری کو۔ مجھے تکلیف ہو رہی ہے عشا۔ سلطان نے زور سے آنکھیں میچی۔ اس کے بازو اور جسم سے نکلتا خون اس بلون کے حالے میں ہر طرف پھیل رہا تھا۔ وہ بنا شرٹ کے اس سردی میں اس نازک سے وجود کو اپنی آغوش میں بھرے نہ جانے کتنی ہی دیر بیٹھا رہا۔ آخر اس کے حواس دھیرے دھیرے مدھم پڑ رہے تھے۔ وہ بمشکل سانس لے پا رہا تھا۔ سلطان نے دھیرے سے ہاتھ بڑھا کر اس کے بالوں میں رکھا اور اس کی پیشانی سے ماتھا ٹیک دیا۔ اس کی پیاری آنکھوں سے خون چھلک رہا تھا۔ اگر تم نہ اٹھی تو میں اپنی سانسیں کھو دوں گا۔ وہ دھیرے دھیرے بول رہا تھا۔ مجھے تمہاری ضرورت ہے عشا، میرے لیے اٹھو۔ دیکھو تمہارے عبدل کو تکلیف ہو رہی ہے اور یہ تکلیف بس تم دور کر سکتے ہو، بس تم۔ اپنی بات کے اختتام پر سلطان کی گرفت ڈھیلی ہوئی۔ اس کا بازو ایک طرف گرا، اس کی آنکھیں دھیرے سے بند ہوئیں اور وہ مضبوط شخص اپنے حواس کھو چکا تھا۔